اس کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کچھ فضیلت بیان کرتا ہوں جو کہ بہت کام آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے بے شمار فضائل ہیں، بہت فضائل ہیں اس کے۔ چنانچہ چند ایک فضیلتیں بیان کرتا ہوں، اور آپ یہ نیت کر لیجئے کہ اس آیت کریمہ کو پڑھیں گے۔ دیکھیں، پڑھنے کے لیے، یا میں کہوں کہ یاد کرنے کے لیے، مستقل پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کو مستقل بنیادوں پر آپ اس کو پڑھتے رہیں۔ قرآن کریم میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی آیت مبارکہ کو یا کسی سورت مبارکہ کو مستقل پڑھتے رہیں گے نا، تو یہ آپ کو یاد ہو جاتی ہے۔ یا یہ ضرور میں مدنی پھول عرض کروں گا کہ جب آپ مستقل پڑھنے جا رہے ہیں تو اس سے ایک مرتبہ یا چند مرتبہ کسی صحیح قاری سے، جو قرآن کریم کو صحیح پڑھنے جانتے ہوں، ان سے سیکھ لیں، تاکہ جب آپ کو ایک آیت کریمہ یا سورت مبارکہ یاد ہو جائے تو وہ صحیح یاد ہو۔ کیونکہ جب ایک بار یہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو زبان پر چڑھ جاتے ہیں، دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں، اب انہیں بھلا کر یا ان سے ہٹ کر بھی دوسری آیت کریمہ، مطلب دوسرے الفاظوں کو، دوسرے حروف کو اس کے صحیح مخارج کے ساتھ یاد کرنا، یہ مشکل کام ہے، واقعی مشکل کام ہے۔ تو جو میں نے بھی آپ کو مدنی مشورہ عرض کیا ہے کہ اسے بار بار پڑھیں تو آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اس کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، جیسے دعائیں یاد کی جاتی ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آج سے کچھ عرصہ قبل، چند برس ہو گئے، امیر سنت کے پاس بیرون ملک میری حاضری تھی، تو ان دنوں کھانا کھانے کے بعد کی جو بعض دعائیں ہیں، وہ ایک تو الحمدللہ الذی وسطی من سقانی اللہم بارک لنا فیہ کر کے پھر ایک دعا ہے۔ تو اس کے علاوہ ہے الحمدللہ الذی ہوا اشبعنا و اروانا و انعم علینا و افضل، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اس طرح جو مجھے اگر یاد پڑتا ہے تو یہ کچھ دعائیں تھیں جو مجھے سنت نے کتاب میں پڑھی تھی۔ اب آپ کو وہ دعائیں یاد بھی ہوں تاکہ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھی جائیں، تو اس کی ایک بہترین صورت یہ نکالی تھی آپ نے کہ ان دعاؤں کا پرنٹ نکلوا لیا، ان دعاؤں کا آپ نے پرنٹ نکلوا لیا اور پرنٹ کو ایک گتے پر لگا لیا۔ ہم تو ایک بڑی قیمتی فریموں کا انتظام کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ کا ایک اپنا انداز ہے کہ سادے سے گتے پر آپ نے وہ پرنٹ چسپاں کر دیا، گم سے چپکا دیا، اور جہاں آپ کھانا کھاتے تھے اسی کے سامنے کی جو دیوار تھی اس پر آپ نے پرنٹ، تھوڑا بڑے حروف کے ساتھ تھا، اس کو آپ نے وہاں پر، جیسے ہم عموماً تختی یا فریم لگاتے ہیں، تو اس طرح رسی میں باندھ کر آپ نے وہ جو گتا تھا اس کو ایز اے فریم آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو لگا دیا۔ اب ہوا یہ کہ جب آپ کھانا کھا لیتے تو کھانا کھانے کے بعد آپ وہ دعا آپ کے سامنے ہوتی تو اس طرح دعا یاد بھی رہی، اور آپ بار بار اس کو روزانہ پڑھتے رہے تو پڑھتے پڑھتے وہ یاد ہو گئی۔ اسی طرح امیر سنت نے ایک اور دعا پڑھی تھی، ایک اور آیت کریمہ پڑھی تھی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، یہ آیت کریمہ ہے، یہ پڑھی، اور ایک اور آیت کریمہ بھی آپ نے پڑھی تھی۔ تو وہ آیت کریمہ جو تھیں وہ نماز کے بعد پڑھنے کی تھی، تو آپ کا میں نے یہ بھی ایک انداز دیکھا، وہ بھی میں نے بیرون ملک کی دیکھا تھا کہ آپ نے جہاں آپ نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھنے کی جو جگہ تھی اس کے تھوڑا سا ہٹ کے، جیسے کہ پڑھتے پڑھتے نظر نہ پڑے سامنے، تو تھوڑا سا ہٹ کر آپ نے ایک جگہ پر یہ آیت مبارکہ اسی طرح جیسے میں نے وہ دعا کا آپ کو عرض کی نا، وہ لگا کر آپ نے چسپاں کر لی، وہ ہینگ کر دی، لٹکا دی کسی رسی وغیرہ میں گتے کے ساتھ لگا کر، اور پھر وہ نماز کے بعد وہ آپ کی اس کے بعد نظر پڑتی اور آپ اس کو پڑھتے، اور یوں روزانہ پڑھنے سے وہ ایک تو پڑھنا یاد آ جائے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمیں پڑھنا ہوتا ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں، تو بات جیسے کہ جس کے حافظے کمزور ہوتے ہیں نا، تو انہیں ایک دعا امیر سنت بڑی پیاری، ایک وظیفہ، ایک ورد انہیں بڑا پیارا عطا فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر
21 مرتبہ پڑھنا تھا، یا قویو یا قویو یا قویو، یہ پورا ایک وظیفہ ہے. تو اب یہی بھول جائے آدمی، بولے میرا حافظہ ہی کمزور ہے تو مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا. تو بعض اوقات ہم کو جو پڑھنا ہے وہی یاد نہیں رہتا کہ مجھے نماز کے، حالانکہ اب جو میں فضیلت بیان کرنے جا رہا ہوں آیت الکرسی کی، یہ بہت پیاری ہے. اس میں اللہ کرے کہ اگر یاد نہیں ہے تو یہ صحیح مخارج و تلفظ کے ساتھ یہ یاد ہو جائے. اور کیسے یاد ہو سکتی ہیں، میں نے اس کے لیے ایک دو مثالیں میرے پیر و مرشد امیر علیہ سنت کے پیارے انداز سے آپ کو بیان کی ہیں. مگر دوبارہ عرض کر دوں کہ اگر آپ نے ایک چیز پڑھ کر یاد کرنی ہے تو پہلے اس سے دروس پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیجئے، تاکہ آپ کو جب یہ آیت کریمہ یا کوئی دعا آپ کو یاد ہو جائے تو اس کا زیر زبر پیش، کہاں رکنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ صحیح آپ کو یاد ہو، تاکہ اس کے صحیح فائدے ہم حاصل کر سکیں. یہ یاد رہے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں حدیث پاک کی طرف. حدیث پاک میں ہے کہ یہ آیت یعنی کہ آیت الکرسی قرآن مجید کی آیتوں میں بہت ہی عظمت والی آیت ہے. اسی طرح حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اے ابو منذر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ قرآن پاک کی جو آیتیں تمہیں یاد ہیں ان میں کون سی آیت عظیم ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی. پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اے ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو. اسی طرح تیسری حدیث بھی سنیے کہ ایک روایت میں ہے کہ سورۃ البقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے. وہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ آیت الکرسی ہے. تو یہ گھر میں پڑھنے والی بڑی مبارک صورت ہے. اس طرح ایک اور بھی میں آپ کو فضیلت سن لیں تھوڑی سی، پھر انشاءاللہ اس پر آپ غور کیجئے بھی، غور بھی کریے. امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا. اور جو کوئی رات کو سوتے وقت آیت پڑھے گا وہ اس کے پڑوسی اور آس پاس کے دوسرے گھر والے شیطان اور چور سے محفوظ رہیں گے. اب یہ کتنی عظیم اور کتنے فائدوں سے بھرپور یہ آیت کریمہ ہے کہ نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی فضیلت جیسے ابھی آپ نے سنی کہ پڑھتے ہی جنت میں داخل ہوگا. اور دوسرا یہ کہ گھر میں اگر اس کو پڑھا جائے تو اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. دوسرا یہ کہ رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا تو وہ یعنی جس نے پڑھی اس کے پڑوسی اور آس پاس کے دوسرے گھر والے شیطان اور چور سے محفوظ رہیں گے. اب آپ غور کیجئے کہ یہ نہ آتی ہو، اچھا آتی تو ہے لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو آیت کریمہ نازل فرمائی ہے ہم نے اس طرح تو پڑھا نہیں، تو اس کے جو فوائد ہیں وہ ہمیں کیسے حاصل ہوں گے؟ تو اس کو یاد کرنے میں ہی اور صحیح یاد کرنے میں ہی عافیت ہے. بہت ساروں کو یہ آیت کریمہ یاد ہوتی ہے، آیت الکرسی یہ یاد ہوتی ہے. اب نماز کے بعد اس کو ایک بار پڑھنا ہے اور فضیلت یہ ہے کہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا. لیکن کیا ہم اسے پڑھتے ہیں؟ جنہیں یاد ہے میں ان سے پوچھ رہا ہوں. عجیب سے ہم لوگ ہیں، اتنی عظمت والی یہ آیت کریمہ ہے لیکن ہم اسے نہیں پڑھتے. اچھا یہ ہماری سستی جو ہے نا یہ بڑی
عجیب یہ رنگ لائی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک سورہ مبارکہ ہے قرآن کریم کی کہ اگر اسے آدمی رات کو پڑھے نا تو یہ سورہ مبارکہ اس کو قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ اب آپ بتائیے صرف 7-8 منٹ کی اگر صحیح پڑھنے آئے جا نا تو 7-8 منٹ میں پڑھ لی جاتی ہے، 30 آیتیں ہیں اور وہ ہے سورہ ملک۔ یہ ابھی ہاتھوں ہاتھ ایک سورہ مبارکہ یاد آ گئی تو میں چلیں، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، حدیث پاک میں ہے، خیر الناس، بہتر انسان، اچھا انسان وہ ہے من ینفع الناس، جو دوسرے انسان کو، دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو یہ دیکھیں سورہ مبارکہ سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک، یہ 29واں پارہ، 29واں جو پارہ ہے اس کی پہلی سورہ مبارکہ ہے، اور اس پارے کا نام بھی تبارک الذی ہے۔ اب یہ سورہ مبارکہ ہمارے ہاں عموماً تقریباً مدارس المدینہ جو بالغان کے اس میں یہ سورہ مبارکہ پڑھی جاتی ہے، تو اس کے سننے کے اپنے فضائل ہیں۔ تو اللہ کرے کہ یہ سورہ مبارکہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہماری دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہو سکتا ہے، میرا گمان ہے کہ ہزاروں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں شاید ایسے ہوں جنہیں یہ سورہ مبارکہ زبانی یاد ہوگی۔ جی ہاں، یہ 30 آیات ہے مگر یہ زبانی یاد ہوگی، کیونکہ ہمارے یہاں اس کو پڑھنے اور سننے کا ایک تعداد ہے جس کا معمول ہے۔ مگر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم میں سے کتنے ہی ایسے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ہوں گی جنہیں یہ سورہ مبارکہ یاد ہے، اچھا یاد نہیں ہے تو یہ بھی میں عرض کر دوں کہ امیر اہل سنت مدظل العالی کے اب گھر کے اندر جہاں بیٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، یا باب المدینہ میں نے دیکھا ہے، بالکل آپ کے سامنے کی دیوار پہ اتنی بڑی فریم کر کے یہ آیت مبارکہ، یہ سورہ مبارکہ سورہ ملک یہ دیوار پر فریم کی صورت میں موجود ہے۔ اور میں کہوں کہ متعدد مرتبہ جبکہ مجھے پتا ہے کہ امیر سنت کو یہ سورہ مبارکہ یاد ہے، میں الحمدللہ جانتا ہوں سورہ یاسین بھی آپ کو حفظ ہے، یہ سورہ مبارکہ بھی آپ کو حفظ ہے، لیکن آپ نے بارہا مرتبہ یہ سورہ مبارکہ اس فریم سے دیکھ کر پڑھی، خود ہم نے کھڑے ہو کر کئی دفعہ آپ کے ساتھ یہ سورہ مبارکہ آپ کی زبان سے سنی ہے، اور جب یہ نہیں موقع ملتا تو آپ کو میں نے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ پھر اس کو رات کے کسی حصے میں پڑھ ہی لیتے ہیں، اور تقریباً یہ معمول رہا ہوگا آپ کا۔ تو جو میں نے دیکھا وہ میں نے عرض کیا ہے۔ تو اس طرح سورہ یاسین بھی آپ روزانہ نماز میں مغرب کے بعد جو نوافل پڑھتے ہیں یا مغرب کے فرض سے ہی آپ شروع کرتے ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ تقریباً کم و بیش آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں مغرب میں یہ سورہ مبارکہ یعنی سورہ یاسین شریف پڑھ لوں، کیونکہ نماز میں سورہ قرآن کریم پڑھنے کے الگ ثواب یعنی زیادہ ثواب ہے، باوضو پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، یوں الگ ہے، اس سے زیادہ ثواب نماز میں پڑھ لینے کا ہے کہ باوضو بھی ہے اور نماز میں بھی ہیں، تو یوں ایک ثواب کا ایک اپنا الگ الگ انداز پر اس کا ایک الگ الگ ترتب ہے۔ مگر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہماری غفلتوں کی انتہا ہے، یقین مانی ہماری غفلتوں کی انتہا۔ یہ پڑھنا کو نہ فرض ہے نہ واجب ہے، جو کہتے ہیں نا فرض اور واجب ہی کی صرف اس بیس میں جاتے ہیں، اب یہ امر مستحب ہے، ثواب کے کام ہے، فضائل کے کام ہے، لیکن ان کی آپ فضیلت تو دیکھیے کہ سورہ ملک پڑھنے والا اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے بچائے گا، یعنی یہ سورہ مبارک عذاب قبر سے بچاتی ہے، اور ایک روایت کے مطابق یہ قیامت کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات میں مطلب کہ جھگڑا کرے گی اور اپنے پڑھنے والے کو جنت میں لے جائے گی۔ یہ میں نے حدیثیں جو ہیں اس حوالے سے، اس سے میں نے مضامین جو ہے نا وہ میں نے بیان کیے ہیں، مینون میں نے لفظ بیان نہیں کیا، یہ مضامین ہیں حدیث مبارکہ میں یہ اس سورہ ملک کے حوالے سے، اور آیت الکرسی کے حوالے سے تو آپ کو میں نے چند روایات بیان کی ہیں۔ اب یاد ہو گئی، اب یاد ہو جانے کے بعد اب دوسرا معاملہ یہ ہے کہ تو اسے یاد رکھا جائے کہ قرآن بھولنا نہیں ہے، بھولنے کے ایک اپنے پھر مسائل اور اس کے ایک اپنے احکام ہیں، پھر یاد بھی رکھنا ہے، اور یاد رکھنے کا بہترین ذریعہ یہ کہ اسے روزانہ پڑھیں۔ آپ روزانہ سورہ ملک پڑھیں، دیکھ کر پڑھیں، اگر آپ کو سورہ ملک نہیں یاد آپ دیکھ کر پڑھیں، قرآن کریم کھولیں تو قرآن کریم دیکھنے کا ثواب، قرآن کریم کو چھونے کا ثواب، باوضو چھونا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے قرآن کریم کو چھونا نہیں ہے، اسے کھولنا نہیں ہے
اور صرف سورہ مبارکہ پڑھنی ہے تو زبانی پڑھنی ہے، تو اس کے لیے اگر آپ کا وضو نہیں بھی ہے تب بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا وضو ہوگا تو زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ، اس کی زیادہ برکتیں ملے گی۔ لیکن اگر آپ قرآن کریم کو چھونا چاہتے ہیں، اسے کھولنا چاہتے ہیں، تو اب آپ کا وضو ہونا ضروری ہے۔ ہاں اگر غسل فرض ہے تو پھر زبانی بھی قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے ناپاکی کی حالت میں، ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ آپ کے پیش نظر رہے۔ تو اب یہ کہ آپ اگر ذہن نصیب کے ہم قرآن کریم کھول کر پڑھیں، بلکہ اگر صحیح اعراب کے ساتھ اور صحیح طور پر اگر یہ سورہ مبارکہ آپ کو ملتی ہے تو اس کی فریم بنا کر آپ اپنے گھر میں لگا دیں، آیت الکرسی کی فریم بنا کر آپ اپنے گھر میں لگائیں۔ جی ہاں، جو شخص یہ بلکہ ہاں یہ کچھ لکھا ہے میرے پاس، یعنی لکھا یہ ہے کہ جنتی زیور کے حوالے سے نقل ہے کہ اگر سارے مکان میں کسی اونچی جگہ پر لکھ کر اس کو آویزاں کیا جائے فریم کی صورت میں، یا جس طرح میں نے عرض کی کہ بس لگا دیں آپ، آویزاں کیا جائے، تو انشاءاللہ تعالی اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ آیت الکرسی کی بات کر رہا ہوں، بلکہ روزی میں برکت اور اضافہ ہوگا، اور اس مکان میں کبھی چور نہ آ سکے گا۔ جنتی زیور صفحہ نمبر 589 کے حوالے سے یہ آیت الکرسی جو ہے یہ اس کی فضیلت یہاں نقل کی گئی ہے، بہت پیاری فضیلت ہے۔ میں امید کر سکتا ہوں، کر لینی چاہیے مجھے، کہ شاید ایک تعداد ہوگی کہ جس کا اب جل کرے گا کہ یار یہ بہت عظیم آیت کریمہ آیت الکرسی۔ مگر دیکھیں آیت الکرسی اگر آپ نے گھر میں لگانی ہے، آویزہ کرنی ہے، یہ بھی مہربانی کریں کہ جب بھی اس کو لیں، یہ تیار ملتی ہوں گی پرنٹڈ، ہاں پرنٹڈ ملتی ہوں گی، لیکن اس کے اعراب درست ہوں، یہ لکھی ہوئی صحیح ہو، یہ مہربانی کیجیے گا۔ کیونکہ بعض اوقات یہ جو چھاپتے ہیں نا، ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں جو صحیح نکالتے نہ ہوں، یا پھر قرآن کریم میں جو یہ آیت کریمہ ہے تو قرآن کریم سے ہی فوٹو کاپی کرا کر کوئی اچھی طریقے سے آداب اور اس کے پورے احکام کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اس کو آپ لگا دیں تو اس کا ترجمہ کنز الایمان بھی آپ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ چند ایک میں نے آپ کو مشورے بھی عرض کیے ہیں، اس کے فضائل بھی بیان کیے ہیں۔ اسی طرح جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو یہ برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ کیا وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا، وہ شیطان اور جن کی تمام شرارتوں سے محفوظ رہے گا، اگر محتاج ہوگا تو چند دنوں میں اس کی محتاجی اور غریبی دور ہو جائے گی۔ جو شخص صبح شام اور بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں خالی دونا تک پڑھے گا، وہ چوری، غرق آبی یعنی پانی میں ڈوبنے اور جلنے سے محفوظ رہے گا۔ اب یہ آپ غور کریں، قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ آیت الکرسی کہ میں صرف فضائل بیان کر رہا ہوں، اور اب اس کے ضمن میں اگر اور مطلب کہ چند ایک مدنی پھول بندہ شریعت کے احکام کے مطابق بیان کرے تو اب غور کریں قرآن کریم میں کتنی مطلب کہ گہرائی ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ میں بے حد اس کے اندر غور کرنے کی چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں تعریف ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اس میں مبارک ہے ضمیر کی صورت میں بھی یہ ایک اصطلاح ہے، وہ اس میں مطلب ذکر کیا گیا، بار بار اللہ تعالیٰ کا اس میں ذکر شامل ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، کیا ہی اچھا ہو کہ آج ہم نے جو اس آیت مبارکہ کی فضیلت سنی ہے تو آپ سونے سے پہلے اسے پڑھ لیں، اپنے پاس رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو توفیق دے، ہم باوضو سوئیں، قرآن کریم ہمارے ایسے مقام پر ہو کہ ہم سونے سے پہلے اس آیت کریمہ کو پڑھ لیں۔ سونے سے پہلے ہم سورہ ملک کی بھی تلاوت کر لیں۔ سورہ ملک کی تلاوت کے لیے رات کا ہونا ضروری ہے، یہ تو سونے سے پہلے پڑھنی ہے آیت الکرسی، مگر سورہ ملک کے لیے رات کا پڑھنا ضروری ہے۔ اس کی جو فضیلت ہم نے پڑھی ہے وہ رات کے عنوان پر پڑھی ہے کہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا کرے۔ اللہ کریم ہم سب کو آیت الکرسی کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا کرے، ان کی صحیح قراءت کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے، اور اس سے سیکھنے کی اللہ توفیق دے۔ سیکھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان کی طرف توجہ کریں،
اور سیکھنے کے لیے آپ مدرسۃ المدینہ آن لائن کی طرف بھی توجہ کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے کوئی مدنی منی یا آپ کی مدنی منی مثال کا مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ انہیں سورہ ملک بھی آتی ہوگی اور آیت الکرسی بھی آتی ہوگی، یا آپ پڑھ لیں گے یا سیکھ لیں گے یا اس مراحل میں ہوں گے، تو اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے۔ ماں اپنی بیٹی کو بیٹے کو کہہ دے بیٹا مجھے یہ سورہ مبارکہ یا آیت کریمہ ہے اس کو صحیح پڑھنا سکھا دے تو سیکھ لیں۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے عرض کی کہ آپ کو اتنا وسیع علم جو عطا ہوا اس کے اسباب کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا میں نے اس کے سیکھنے میں شرم نہیں کی اور اس کے بتانے میں بخل نہیں کیا۔ یعنی علم سیکھ لیں، آپ سیکھنے کی چیز ہے۔ اور تو دیکھ رہا عمر چھوٹی ہے یا عمر بڑی ہے اس میں نہ رہیں، یا میری عمر اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ میں یہ آیت کریمہ اور یہ سورہ مبارکہ کیسے سیکھوں، اس بیس میں نہ آئیں، سیکھ لیں۔ دنیا میں کمانے کے لیے ہم کیا اپنی عمر کی بات کرتے ہیں؟ یار یہ بھی کوئی میری عمر ہے پیسہ کمانے کی، کہتے کبھی سنا ہے کسی سے یار یہ میری عمر ہے کوئی پیسہ کمانے کی، یار یہ میری عمر ہے کوئی کاروبار کرنے کی؟ نہ بھائی، جو عمر میں آوے، جو پیسہ آنا چاہیے کسی بھی عمر میں آ جائے۔ تو یہ قرآن کریم کا کیوں مطلب ہم یہ نہیں کہتے یار یہ کوئی میری عمر ہے علم دین سیکھنے کی، یہ کوئی میری عمر ہے قرآن کریم سیکھنے کی؟ ارے بھائی آپ کی اس وقت تک عمر ہے جب تک آپ کی روح قبض نہیں ہو جاتی، جلدی جلدی سیکھ لے، ثواب ہے، فائدہ ہے، نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ کتنے پیاری فضیلت پتہ چلی نا؟ تم گھر میں پڑھیں اور نمازوں کے بعد پڑھیں اور اسے آویزہ بھی کریں، مطلب گھر میں لگا بھی لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سورہ مبارکہ اور اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کال چلائیے۔ میرا نام محمد عظیم قلعہ دار شانوں سے۔ نگران شورا آپ نے جو فرمایا کہ یا قویو 21 بار پڑھنا ہے، تو ہم نے تو سنا تھا کہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، تو رہنمائی فرما دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے ہو سکتا ہے کہ 11 بار بھی سنا ہو اور ہو سکتا ہے کسی نے 11 بار کا بھی قول بیان کیا ہو، میں نے البتہ میرے رسول سے 21 بار سنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی میرا نام امتیاز علی اختاری، میں گاؤں سے بول رہا ہوں۔ پیارے پیارے نگران شورا، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ آپ سلسلہ فرماتے ہیں میرے رب کا کلام۔ آج کل دیکھتے ہیں کہ ہم جو مسلمان ہیں قرآن پاک سے بہت دور ہو چکے ہیں نا، دنیا کے تعلیم کے لیے بہت ہم کوشش کرتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں پڑھاتے ہیں، مگر قرآن کریم جو فی سبیل اللہ ایک تعلیم دی جاتی ہے، سب کے باوجود پھر بھی ہم اپنے رب کا کلام نہیں پڑھتے۔ اس کی وجہ کیا ہے اور کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ دیکھیے اب معاملہ یہ ہے کہ ہماری ایک بڑی تعداد ہے جس سے گناہ کرنے میں لذت ملتی ہے، گناہ کرنے میں لطف ملتا ہے، گناہ کرنے میں وقت ہے، غفلت کے لیے وقت ہے، لیکن نیکی کرنے کے لیے نہ وقت ہے، نہ نیکی کرنے کی ان کو توفیق ملتی ہے، نہ نیکی کرنے میں لذت ملتی ہے۔ تو ہماری مثال جو ہے نا وہ ایک مریض کی سی ہے کہ لوگ لذیذ کھانا بڑے مزے لے کے کھا رہے تھے، لیکن مریض کا منہ چونکہ کڑوا ہو جاتا ہے لہذا اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا، تو حالانکہ لوگ بڑی لذت کے ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں۔ اب چونکہ ہمارے گناہوں کی عادت جو ہے نا وہ ایسی ہو گئی ہے کہ اب ہم کو ان چیزوں میں لذت نہیں مل رہی ہوتی، ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ نہیں جا رہی ہوتی۔ ہم نے مٹی اور سونے کا فرق گویا کہ اس طرح ختم کر دیا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، یہ دنیا کے معاملات ہیں نا، یہ مٹی کے پیالے ہیں، یہ مٹی کے پیالے ہیں، ان کے ٹوٹنے میں دیر نہیں لگے گی، ان میں کوئی پائیداری نہیں ہے، یہ بھلے کتنا ہی خوبصورت نظر آئے آپ کو مگر ہے یہ مٹی کا۔ اور آخرت کا معاملہ جو ہے نا یہ سونے کا پیالہ ہے، یہ خوبصورت بھی ہے، یہ اچھا بھی ہے، پائیدار بھی ہے، قیمتی بھی ہے، پرائس لیس ہے، مگر ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اب چونکہ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی ہماری شروع سے ہی جو ہمارے گھر والوں کی جو مینٹلٹی ہے نا وہ اس طرح کی بنتی چلی جا رہی ہے، اور میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں، 100% بات نہیں کر رہا، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں میں بالکل، کہ انہوں نے بچپن سے ہی ایک اپنا ذہن بنایا ہوا ہے کہ اس کو فلاں جگہ پڑھانا ہے، فلاں جگہ پڑھانا ہے، اتنا پڑھے گا، یہ تعلیم حاصل کرے گا تو جاب ہے یا بزنس سے اس طرح کرے گا، روزگار کمائے گا، بس یہ دین کی طرف
آخرت کی تیاری کی طرف، قرآن کریم درست پڑھنے کی طرف، علم دین صحیح حاصل کرنے کی طرف ہمارے یہاں اکثریت کی توجہ ہی نہیں ہے۔ وہ مطلب مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، اس کا انکار نہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کی کرو رحمت ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہی جو کچھ سیکھنا ہے، جو کچھ پڑھنا ہے اور اعمال کی اصلاح کرنی اور اعمال بجا لانے ہیں، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ تو جب تک کہ ہماری اس طرح کی توجہ نہیں جائے گی اور ہم غور نہیں کریں گے کہ کیا چیز کل کے لیے بہتر ہے اور کل کے لیے اعمال بہتر ہیں، یہاں کل سے مراد قبر ہے اور کل سے مراد قیامت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، اور اس کا وقت ایسا نہیں ہے کہ آپ بولے کہ 10 سال کے بعد میری قبر کا وقت شروع ہوگا، یا کوئی کہے کہ 20 سال کے بعد میری قبر کا وقت شروع ہوگا، نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کے ہیں مگر پل کی خبر نہیں۔ تو سامان تو برسوں کا ہم لوگ جمع کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں کل کی پل کی خبر نہیں ہوتی کہ ہمارے موت کب آ جائے۔ آئے دن واقعات ہو رہے ہیں، جوانوں کے موت کے واقعات تو با کثرت سنے جا رہے ہیں۔ بھائی بوڑھوں کے واقعات با کثرت کب سنیں گے ہم کہ جب بندہ بوڑھا ہو تو صحیح، یہاں بوڑھے ہوتے ہی کب ہے لوگ؟ بڑھاپے کی منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی اب تو ایک تعداد دم توڑ دیتی ہے۔ تو اب ہمیں جو اطلاع مل رہی ہے وہ زیادہ تر جوانوں کی ملتی ہیں، یا تھوڑی جوانی سے آگے نکل گئے، 40 سے 50 سال کے اندر کے کئی لوگ نکل جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، پھر بعد میں پھر اس سے کم رہ گئے 50 سال، اب 60 کے اوپر والے اس سے کم، 60 اور 70 کے درمیان اس سے کم، 70 کے اوپر والے اس سے کم رہ جاتے ہیں۔ تو زیادہ تر اطلاع تو ہمیں اس طرح مل رہی ہوتی ہیں، اور پھر جس طرح کا ماحول ہے، جس طرح سڑکوں کے اوپر حادثات و واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس میں زیادہ تر جوان چلے جاتے ہیں۔ پھر بے احتیاطیاں کھانے پینے کے اندر جو کچھ ہو رہی ہے تو جوانوں کا ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے، کولیسٹرول کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں آ جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عافیت دے، سلامتی دے۔ تو یہ کہ آخرت کی تیاری کی سوچ ہوگی، آخرت کی تیاری کا ذہن ہوگا، وہ بالخصوص والدین کا اس معاملے میں سنجیدہ ہونا بہت ضروری ہے، سیریس ہونا بہت ضروری ہے کہ مجھے اپنی اولاد اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو انشاءاللہ فرق پڑے گا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہر گھر میں مدنی انعامات کا رسالہ آ جائے، مدنی انعامات پر عمل ہو، فکر مدینہ ہو، غور کرنے کی عادت ہو۔ ہم لوگ حالات کے درست نہ ہونے پر تو ایک تعداد متفق ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ حالات درست نہیں ہیں، اور اخلاقیات کا اور نیک اعمال بجا لانے، مطلب اخلاقیات تو کہاں کے کہاں نکل گئے، اب مطلب بے حیائی بڑھ رہی ہے اور برائیاں بہت بڑھ رہی ہیں۔ تو ان چیزوں پر ایک تعداد متفق تو ہے کہ ہاں یار یہ ہے تو صحیح ہے، اب درست ہونا ہے، مجھے بھی، میرے گھر کو بھی اور معاشرے کو بھی۔ اس کے لیے ہم نے مدنی انعامات نامی رسالہ دیا ہے، بہت پاکٹ سائز رسالہ ہے، جے بی سائز کا، وہ لیں، خود بھی اس پر عمل کریں اور گھر والوں کو عمل کرائیں۔ ودن منٹس انشاءاللہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ آپ کو غور کرنے کا موقع ملے گا، تو بہتری آ سکتی ہے۔ سنجیدہ ہونا ضروری ہے۔ جی کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بریلی شریف سے نفیس اتاری عرض کر رہا ہوں، نگرانی شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے، کیا اگر سورہ ملک آڈیو میں سن لیں تو مدنی انعامات پر عمل ہو جائے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مدنی انعامات کی مجلس کی طرف سے جو ہمیں جو رہنما یاد آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ریکارڈڈ سننے سے عمل نہیں ہوگا، اور ریکارڈڈ تو آپ کو تو یا تو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، پڑھیں انشاءاللہ، دیکھ کر پڑھیں، اللہ نے چاہا تو بہت ثواب ملے گا اور انشاءاللہ فضیلت بھی ملے گی۔ کال چلائیے۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی ہوتا ہے نا موبائل میں، ہمارے ہاں اکثر بجلی نہیں ہوتی، موبائل سے دیکھ کر قرآن مجید پڑھتے ہیں، کیا قرآن مجید موبائل سے دیکھ کر پڑھنے کا ثواب بھی قرآن مجید کے برابر ہوتا ہے؟ اگر یہ فیڈ ہے قرآن مجید جیب میں، موبائل میں فیڈ ہے جیب میں ہوتا ہے، انسان بات میں جاتا ہے یا جاتا ہے، یہ فیڈ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ دیکھ، قرآن کریم کو اگر آپ موبائل فون میں دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک مصحف شریف جو ہے قرآن کریم جو جلد ہے، اس مصحف شریف کو چھونے کے اور اس کے جو دیگر فضائل ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں،
لیکن اگر آپ قرآن کریم آپ کے موبائل فون میں ہے اور موبائل فون میں آپ دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو یہ دیکھنا کر پڑھنا بھی انشاءاللہ اس فضیلت کو پانے میں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ رہی بات یہ کہ آپ موبائل فون جیب میں اور استنجا خانے میں جا رہے ہیں تو اگرچہ ہو سکے تو احتیاط آدمی کر لے، لیکن اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، مگر باہر رکھ کر جائیں گے تو کوئی بیچارہ کوئی موبائل اٹھا کے لے جائے گا۔ جس طرح تعویذات اگر گلے کے اندر ہوں اور اس کے اوپر پورا کور جیسے کر کے ہم بندھاتے تو پہن کر جا سکتے ہیں تعویذ، اگر کوئی اب جیسے گھر کے اندر ہے تو گھر کے اندر آپ موبائل فون باہر ہی رکھ کر جائیں گے، لیکن اب آپ مسجد میں یا کسی عوامی استنجا خانے میں جا رہے ہیں، باتھ روم میں جا رہے ہیں اور وہاں بولے کہ میں موبائل فون رکھ کے جاؤں باہر تو پھر آپ واپسی آئیں گے تو موبائل فون تو شاید آپ کو ملے، اس کی چانس کم ہے، لہذا گناہ گار نہیں ہے۔ اگر لے کر اندر چلے جاتے ہیں تو اس کو کلوز کر کے اندر چلے جائیں، ٹھیک ہے جی۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار بدلی باب المدینہ سے الحمدللہ نگران شورا کا بڑا اچھا بیان چل رہا ہے۔ الحمدللہ نگران شورا کی ترغیب کر عمل کرتے ہوئے ابھی میری تراویح ہے اور میری زوجہ ہے اور میری بھانجی ہے، دونوں نے قرآن کریم اٹھایا اور سورہ تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ کریم آپ کا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور باکثرت تلاوت قرآن کریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لگے تو پھر عرض کر دوں، کوشش کیجئے گا جب تک قرآن پڑھیں نہیں گھر سے نکلے نہیں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو جب تک قرآن پڑھ نہ لیں سوئے نہ، ایک وقت رکھ لیں کہ قرآن کریم ضرور پڑھا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم جو اپنے سلسلے میں ایک ہمارا مضمون ہوتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کریم نے قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے ہمیں ارشادات عطا فرمائیں، تو اس میں ایک یہ ہے جو آج میں آپ کو بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چنانچہ پارہ 26 سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو بہت زیادہ گمان کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ بعض گمان ایسے ہیں جو محض گناہ ہیں، لہذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ گمان کی کثرت سے بچا جائے۔ اچھا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں آیت مبارکہ میں گمان کرنے سے بچنے کا جو حکم دیا گیا، کیونکہ گمان ایک دوسرے کو عیب لگانے کے سبب ہے، کس کا سبب ہے، ایک عیب لگانے کا سبب ہے، اور اس سے بڑے برے افعال ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اس سے خفیہ دشمن ظاہر ہوتا ہے، اور کہنے والا جب ان امور سے یقینی طور پر واقف ہوگا تو اس بات پر بہت کم یقین کرے گا کہ کسی میں عیب ہے تاکہ اسے عیب لگائے، کیونکہ کبھی فعل بظاہر برا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ کرنے والا اسے بھول کر رہا ہو یا دیکھنے والا غلطی پر ہو، تو اس لیے بہت سارے بدگمانی سے یہاں پر ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ علامہ عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہاں آیت میں گمان کی کثرت کو مبہم رکھا گیا تاکہ مسلمان ہر گمان کے بارے میں محتاط ہو جائے اور غور و فکر کرے، یہاں تک کہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس گمان کا تعلق کس صورت سے ہے، کیونکہ بعض گمان واجب ہیں، بعض حرام ہے اور بعض مباح۔ اب آپ غور کریں کہ قرآن کریم کا ایک آیت کریمہ
اب اس آیت کریمہ میں گمان کا بیان ہوا بدگمانی کے حوالے سے. اب صرف اس بدگمانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کی تفسیر کو دیکھنا ہے. پھر ضمن میں جو آیت مبارکہ ہے، جو حدیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں، پھر اس کے ضمن میں جو شرعی احکام بیان کیے گئے، دیکھیں اس کو پورا سمجھنا ہے. اب ایک آیت کریمہ پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 12، وہ ہم نے اس کو پڑھا یا ہم نے اس کو سنا. اب اس کو سمجھنا ہے کہ قرآن کریم کا یہ جو صرف یہ آیت کریمہ جس کو ابھی میں نے بیان کیا، یہ یعنی دین اسلام کا ایک بڑا ہی عظیم یہ سبق ہے جو آج ہمیں اس آیت کریمہ کے ذریعے بتایا جا رہا ہے، مطلب جسے میں آج بیان کر رہا ہوں. یعنی اس میں انسان کا جو باہمی، جو ان کے آپس کے جو حقوق اور اس کے جو باہمی تعلق ہے اور معاشرتی جو آداب ہے نا، اس کو بڑا واضح طور پر بیان کیا گیا، اس کی بڑی اہمیت کو سمجھایا گیا ہے. اور ان چیزوں کا یہاں خصوصی لحاظ رکھا گیا ہے کہ آپ بہت بدگمانی سے بچے کے اس سے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور انسانی حقوق کو یہ چیزیں جو ہے نا ضائع کر دیتی ہیں. جب آپ کسی کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو بہت ساری خرابیاں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں. اس سے دین اسلام نے منع فرمایا اور اس سے بچنے کی ہمیں تاکید ارشاد فرمائی. اور ان اشیاء میں سے جو یہ جیسے بدگمانی ہے، اور بھی بہت ساری اشیاء ہیں جن سے اسلام ہمیں بچاتا ہے. تو جب آپ سورہ حجرات کے اس جگہ پہ جو بیان کردہ ارشادات ہے، جب اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک بہتر معاشرہ ہم بنا سکتے ہیں بدگمانی سے بچ کر، اور اس کے علاوہ دیگر جو وہاں احکام بیان کیے گئے اس سے بچ کر. لہذا تھوڑی سی تفصیل اس کی مزید میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہم اس کام کو بچنے میں، اس کام سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں. اور مجھے کہہ لینے دیں کہ یہ مرض بدگمانی کا باکثرت ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے. یعنی حسن زن تو بس اللہ کے نیک بندے حسن زن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لے کے بیٹھے ہوئے، ورنہ تو اس وقت تقریباً ایک تعداد ہے جو بیچاری بدگمانی کی اس آفتوں میں مبتلا ہے. لہذا تھوڑی سی آپ کو تفصیل سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے گمان دو طرح کے ہیں، ایک وہ کہ دل میں آئے اور زبان سے بھی کہہ دیا جائے. یہ اگر مسلمان پر برائی کے ساتھ ہے تو گناہ ہے. دوسرا یہ کہ دل میں آئے اور زبان سے نہ کہا جائے، یہ اگرچہ گناہ نہیں مگر اس سے بھی دل کو خالی کرنا ضروری ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بے شک مسلمان پر بدگمانی حرام ہے، مگر جبکہ کسی قرینے سے اس کا ایسا ہونا ثابت ہوتا ہو، کوئی ایسی وجہ ہو، کوئی ایسا سبب سامنے نظر آتا ہو، کوئی ایسی صورت سامنے نظر آتی ہو، جیسا کہ اس کے بارے میں گمان کیا تو مطلب قرینہ جیسے ثابت ہوتا ہو کہ اب اس کے بارے میں گمان کیا تو اب حرام نہیں. مثلا کسی کو شراب بنانے کی بھٹی میں آتے جاتے دیکھ کر اسے شراب خور گمان کیا تو اس کا قصور نہیں، بلکہ بھٹی میں آنے جانے والے کا قصور ہے، کیونکہ اس نے موضوع تہمت یعنی جہاں اس پر تہمت لگ سکتی ہے لگنے کی جگہ سے یہ کیوں نہ بچا. اس کو بچنا چاہتا کہ شریعت نے اس سے بھی ہمیں فرمایا ہے کہ تہمت کی جگہوں سے بچو، تہمت کی جگہوں سے ڈرو. اتقوا موادی التہمہ، کہ ایسی جگہوں سے بچو جہاں تم پر تہمت لگتی ہو. تو یہ ضروری ایک اہم ترین مسئلہ تھا بدگمانی کے حوالے سے کہ ایک طرف بدگمانی کرنا بھی ہمیں منع کیا گیا، دوسری طرف ہمیں اس فعل سے بھی روکا گیا جس سے لوگ بدگمانی میں مبتلا ہوں. یعنی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ یار میں کیا کروں، میرا اپنا جینا ہے، میری اپنی چیزیں، میں جہاں جاؤں، میں جہاں جو کچھ کروں. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. ہم معاشرے میں رہتے ہیں، انسانوں کے درمیان رہتے ہیں. اللہ اور اس کے پیارے حبیب عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مطلب دائرہ کار بیان فرمائے، اس دائرہ کار میں رہیں، نہ خود بدگمانی کریں، نہ کسی کو اپنے پر بدگمانی کرنے کی دعوت دیں، اور خود کو ایسے کاموں سے بچائیں جس پر آپ پر انگلی اٹھے. بعض لوگ کہتے ہیں یار مجھے کیوں بولتے لوگ، آپ نے کام ہی ایسے کیے ہوں گے. البتہ بدگمانی سے ہمیں بچنا ہے.
صدر افاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے مومن صالح یعنی نیک مسلمان کے ساتھ برا گمان ممنوع ہے، یعنی منع ہے. اسی طرح اس کا کوئی کلام سن کر فاسد معنی لینا، فاسد معنی مراد لینا، باوجود یہ کہ اس کے دوسرے صحیح معنی موجود ہیں اور مسلمان کا حال ان کے موافق ہو، اس کے مطابق ہو، یہ بھی گمان بد میں داخل ہے. تو یہ بدگمانی کے حوالے سے جو ایک بہت اہم معاملات تھے وہ میں نے بیان کی. حدیث پاک بھی سنیے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. ایک دوسرے کے ظاہری و باطنی عیب مت تلاش کرو، حرص نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے روح گردانی نہ کرو، اور اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ. اے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، سنا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا. ایک بار پھر سنو، آپ ذرا غور سے سنیے. ارشاد فرمایا اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ. ٹھیک ہے، بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. پھر فرمایا ایک دوسرے کے ظاہری و باطنی عیب تلاش مت کرو. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں فرما رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے ظاہری و باطنی عیب تلاش مت کرو. یہاں تو عیب تلاش کرنا پروفیشن بنا دیا گیا. عیب تلاش کرنے پر پیسہ ملتا ہے، اور عیب نکال کر اس کے تشہیر کرنے کو تو باقاعدہ ایک پروفیشن بنا دیا گیا ہے، اور اس معاملے میں کوئی رہنمائی لینے کے لیے تیار نہیں. الا ماشاءاللہ جو ہے وہ ہوں گے کہ یہ جو مجھے جو عیب ملا، ایک تو عیب ڈھونڈنے کے لیے گئے تو بھی پوچھا نہیں تھا کہ میں مسلمانوں کے عیب تلاش کرنے کی نوکری کر رہا ہوں، مسلمانوں کے عیب ڈھونڈ کر اس سے مطلب کہ اپنی چار آدمی کو بتا کر یا اپنے کیمرے میں بند کر کے، اپنے موبائل میں بند کر کے اس سے میں لوگوں میں عام کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں. یعنی پہلے تو یہ کہ کیا یہ دیکھنے کی تمہیں اجازت تھی، ان کے عیبوں کو تلاش کرنے کی تمہیں اجازت تھی؟ کیا تمہیں اس طرح کی شریعت و دین نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ تم لوگوں کے عیب تلاش کرو موبائل فون لے کر، کیمرے لے کر، اور ان کو نکال کر بیان کرو؟ لوگ بنا کر مطلب کہ سوشل میڈیا پر چڑھا دیتے ہیں، اور اس کی اچھا پھر اس کی اب دیکھیں گے نا، دیکھنے والے اتنے. چلو یار، وہ بدقسمت انسان جس نے کسی کا عیب اپنے کیمرے میں ڈال کر چلا دیا، وہ بدقسمت انسان، اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا کرے کہ اگر اس نے شریعت کے خلاف ایک کام کیا اور شریعت اگر اس کی اجازت نہیں دیتی تو. دیکھیں میں بھی بڑی قیودات کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو لیکن آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ ان مناظر کو، ان موویز کو، ان خبروں کو دیکھنے، سننے، پڑھنے میں کیوں اتنی دلچسپی لیتے ہیں جس میں کسی کا عیب بیان کیا گیا، جبکہ آپ کا اس سے کوئی دور دور تک کا نہ لینا نہ دینا، نہ واسطہ نہ سروکار، کچھ بھی نہیں، نتھنگ ایٹ آل. جسٹ ایک نالج یا جسٹ ایک انٹرٹینمنٹ، اور بس ایک ایسا ہی لگا ہوا ہے، ہمارا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ ہمیں پتا چلے کس نے کیا کیا، کس کی بیٹی نے کیا کیا، کس کی بیوی نے کیا کیا، کس کے بیٹے نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اس کا فلاں میں یہ تھا، اس کا فلاں میں یہ تھا، اس کا فلاں میں یہ تھا. ارے بھائی آپ کو پورے خاندان کے سارے یہ پتا چل گیا، اب آپ کو کرنا کیا ہے یہ بتا دیجئے. اب آپ بیٹھ کر چار آدمی اس پر تبصرہ کریں گے تو یہ پتا چلا. اب اس کو بھی کس چیز کا پتا چلا، کیا پتا چلا، یہ ایک الگ بات. اب بیٹھ کر اس پر تبصرہ کریں گے، اب یار وہ دیکھی تھی مووی، وہ جو چلی تھی وہ سوشل میڈیا پہ فلاں جگہ پر، ارے دیکھو یار. ارے یار آپ کو کیا پڑی کیا ہے یار؟ اللہ کا نام لو، اس کے پیارے حبیب کا ذکر کرو، کوئی نیکی کی بات کرو، کوئی اچھے کام کرو. کیوں کسی کے عیبوں کو پا کر آپ کو خوشی ملتی ہے یا آپ اس پر تبصرہ کرتے ہو؟ آپ دیکھیے یہ میری طبیعت کیسی عجیب و غریب ہو گئی ہے کہ مجھے لوگوں کے عیب پتہ چلتے ہیں تو مطلب یہ کہ وہ بدقسمتی کے ساتھ مزہ آ رہا ہوتا ہے.
ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے، ہمارا لائن ہی نہیں ہے، ہمارا پیشہ ہی نہیں ہے، نہ ہماری کوئی شرعی اخلاق کی کوئی ذمہ داری ہے کہ ہمیں یہ پتا چلے تو ہم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے، کوئی اصلاح کرنی ہے، کوئی یہ کرنا ہے، کوئی بھی مصلحت شرعی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ارے دنیا میں اور مطلب کہ سینکڑوں کام ہے کرنے کے، یہی کام کیا ہم کو نظر آتا ہے کہ ہم لوگوں کے عیب ڈھونڈیں گے اور عیب ڈھونڈ کر لوگوں میں ظاہر کریں گے؟ یعنی جو دنیا میں اپنے بھائی کے عیبوں کو چھپاتا، اللہ قیامت کے روز اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے، چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز۔ اب جو دنیا میں ڈھونڈ کر اپنے مسلمان بھائی کے عیب نکالے، بچیوں کے عیب نکالے، بچوں کے عیب نکالے، عورتوں کے عیب نکالے، ان کی موویز بنائے، تشہیر کرے، پھر اس کو مطلب کہ پورے میڈیا پر پروموٹ کیا جائے، اللہ کی پناہ، خدا سے ڈریے اے عاشقان رسول، خدا سے ڈریے، اللہ تعالیٰ میں اپنا صحیح خوف عطا فرمائے۔ اور اس جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں اس معاملے پر سنجیدگی کے ساتھ غور کیجئے اور اپنے تمام تر ان ایکٹیویٹیز کو، ان معاملات کی اصلاح کیجئے اور پلیز واپس آ جائیے، درست نہیں ہے یہ۔ مزید فرمایا حرص نہ کرو، یعنی لالچ نہ کرو، حسد نہ کرو۔ کتنا ہے یہ ہمارے معاشرے میں؟ یہ ایک حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، ایک حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک حدیث سنا رہا ہوں، معاشرے کی بہترین تربیت ہو رہی ہے ایک حدیث پاک کے اندر۔ حرص نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے روح گردانی نہ کرو، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ۔ یعنی کتنی چیزوں سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو روکا ہے اور فرمایا اے مسلمانوں، اے بندو، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ آپ غور کریں اس حدیث پاک اور قرآن کریم کے ارشاد پر، پھر اس کے آگے بہت پیارے ارشادات سورہ حجرات کے اندر آئے۔ اے میرے معاشرے میں رہنے والوں مسلمانوں، اے عاشقان رسول، اس حدیث کو سامنے رکھیں اور اپنے کردار کو سامنے رکھیں۔ میں بدگمانی سے بچ رہا ہوں، ادھر کسی کا موبائل اٹھا نہیں، اب یار گھنٹی دیکھ کر نہیں اٹھا رہا ہے، اچھا اس کا موبائل فون بند آ رہا ہے، مجھے پتا تھا اسے موبائل فون بند کر دینا تھا۔ ارے بھائی کوئی سگنل ایشو ہو سکتا ہے، کوئی بیٹری اس کی بیٹھ سکتی ہے، بیچارہ کا موبائل گر گیا ہوگا، موٹر سائیکل چلا رہا ہوگا، اس کو آواز نہیں آئی ہوئی ہوگی، 100 قسم کے کام ہوگا، اچھا نہیں اٹھایا اس نے، تو یہ بھی کب لازم تھا کہ آپ کا نمبر دے کر نہیں اٹھایا؟ کوئی بہت زیادہ اب اس وقت کوئی مجھے فون کرے، میں مثال دے رہا ہوں، اس وقت کوئی مجھے فون کرے، کیا میں اس وقت موبائل اٹھانے کی پوزیشن میں ہوں؟ چلیں آپ کو میں بالکل کرنٹ اگزامپل دے رہا ہوں، اگر کوئی دنیا سے مجھے کوئی کہیں سے بھی جس کے پاس میرا نمبر ہو مجھے کال کرے، گھنٹی مارے، اور اس وقت کالنگ، اس وقت تو حقیقت ہے کہ موبائل فون ہی میرے پاس نہیں ہے، یہ فائل ہی کلوز ہو گئی، مگر یہ تو چلو میں نے اب آپ کو کہہ دیا کہ موبائل فون ہے ہی نہیں اس وقت میرے پاس جو میں اس وقت سلسلہ کر رہا ہوں، وہ بولا میرا کہیں اور پڑا ہوا ہے، اور حقیقت ہے کہ موبائل فون چارج پہ لگا کر آ گیا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب بندہ چارج پہ لگا کر دوسرے کمرے میں بیٹھ سکتا ہے، اب اس وقت کوئی میرے فون پہ گھنٹی بجا رہا ہو تو کیا میں اس کا فون اٹھا سکتا ہوں؟ نہیں نا۔ اچھا اب اس پہ یہ گمان کرے، اللہ نہ کرے کہ یار دیکھو فون ہی نہیں اٹھا رہا، جبکہ میرا کوئی کمنٹ بھی نہیں ہے کسی سے، ایک بات کر رہا ہوں، لیکن اگر کسی سے قرضہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے فوراً بدگمانی، دروازہ نہیں کھلا بدگمانی، ٹائم پر آیا نہیں بدگمانی۔ ارے بھائی آتے آتے کچھ بھی پرابلم ہو سکتا ہے، آتے آتے کوئی بھی پریشانی ہو سکتی ہے، ٹریفک جام ہو سکتی ہے، یار ضروری ہے اگلا گولی دے گا آپ کو، اگلا آپ جو دھوکہ ہی دے گا، کیوں ہم لوگ ایسا سوچتے ہیں یار؟ کیوں ہمیں اچھا گمان کیوں نہیں آتا؟ آپ بولو گے لوگ کرتے ایسا ہیں، یار لوگ کرتے ایسا ہیں، ہم اصلاح کریں، بدگمانی تو نہ کریں۔ اگر لوگ اپنے کسی اعمال میں برے ہو گئے تو ہم بدگمانی کر کے خود بھی برے ہو جائیں، یہ بھی تو ایک بری عادت ہے بدگمانی کرنا۔ پھر حسد، بغض، عیبوں کو تلاش کرنا، لالچ، حرص، آپ ایک دوسرے سے روگردانی کرنا، یہ ساری عادتیں جو ہم میں پڑی ہوئی ہیں، اگر یہ اس ایک حدیث مسلم شریف کی اس حدیث کو ہم اپنے معاشرے میں
عام کرنا شروع کر دیں، نہ میں بدگمانی کروں، نہ میں عیب تلاش کروں، نہ میں حسد کروں، نہ میں بغض کروں، نہ مطلب میں لالچ آ جائے، نہ میں ایک دوسرے کے مطلب کہ یوں روگردانی کرنے والا کام کروں، اور مطلب ہم بھائی بھائی بن کر رہیں۔ آپ بتائیے کہ ایک حدیث، مسلم شریف کی ایک حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس ایک حدیث پر اگر عمل ہو جائے، مجھے بتائیے کہ غصہ، نفرت، بغض، کینہ، لڑائی جھگڑا کہاں ہے؟ خلاص، فنش۔ ہمارے پیارے آقا کی ایک حدیث صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس پر عمل کی ضرورت ہے، اپنے کردار کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر شخص غور کرے کہ میں ان ارشادات کے سانچے میں ڈھلا ہوں یا نہیں ڈھلا۔ صرف اپنے آپ کو اچھا سمجھ کر ہی نہ کرے کہ یار یہ صحیح بول رہا ہے، یار لوگ واقعی ایسے ہیں۔ آپ جس کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ واقعی ایسے ہیں، میں مدنی التجا کرتا ہوں آپ بھی اپنے کردار میں جھانک کر دیکھیں، آپ بھی تو کہیں ایسے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کردار میں صحیح طور پر جھانکنے کی، جس کو کہتے ہیں نا گریبان میں جھانکنے کی، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بڑی عجیب بات پڑھی کہ دوسروں کے لیے برے خیالات رکھنے والے افراد اور فعالی جو دل کی بیماریوں کا خطرہ زیادہ ہے، جیسا کہ حال میں امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری کردہ ایک تحقیقی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ وہ افراد جو دوسروں کے لیے مخالفانہ سوچ رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار اور غصے میں رہتے ہیں، ان میں دل کی بیماریوں اور فعالی کا خطرہ 86% بڑھ جاتا ہے، 86% بڑھ جاتا ہے۔ اور لمان والا پیس، اب لے بھائی شاید یہ بات اور زیادہ سمجھ میں آ جائے۔ ہاں یار واقعی مطلب آپ کے دماغ میں اگر کوئی مخالف بیٹھ گیا ہے نا، اب نہ بھائی باپ رے باپ، اب اس سے حسد بھی بدقسمتی کے ساتھ ہو جاتا ہے، پھر وہ اچھا نہیں لگتا، مطلب اپنے ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئے، دل میں گھبراہٹ ہوتا رہے گا، پریشانی ہوتی ہے، اس کا نام ہو کیسے گیا، اس کا کام ہو کیسے گیا، اس کو شہرت کیسے مل گئی، اس کو عزت کیسے مل گئی، اس کو دولت کیسے مل گئی، اس کو محبت کیسے مل گئی، اس کا اچھا رشتہ کیسے ہو گیا، اس کے یہاں اتنا خوبصورت بیٹا کیسے پیدا ہو گیا، اس کے یہاں اس کی بیٹی اتنی خوش کیسے ہو گئی ہے۔ ارے بھائی تم کو تکلیف کیا ہے یار؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ ساری نعمتیں مقدر کی ہیں تو خدا کے بندو تم کو تکلیف کیا ہے اس سے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اس کی اس نعمتوں پر رشک کرو، اس کے لیے دعا کرو اور اللہ سے دعا کرو، یا اللہ جس طرح تو نے اس کو نوازا ہے مولا مجھے بھی نواز دے۔ حسد کیوں کرتے ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ کسی کی ترقی کو دیکھ کر جب کوئی مسلمان ہے ماشاءاللہ اس کی ترقی نہ دین کو نقصان پہنچا رہی ہے نہ آخرت کو نقصان پہنچا رہی ہے، تو آپ کو آخر حرج کیا ہے کسی کی ترقی کی، کسی کی محبت کی، کسی کے حسن کی، کسی کے پیار کی، کسی کو صحت کو کہ اگر نعمتیں ملتی ہیں، کسی کو اولاد کا سکھ ملتا ہے، آپ کو کیا تکلیف کیا یار؟ پڑوسی سے یار کس کو کہتے ہیں نا جلتا ہے یار، کیوں جلتے ہو آپ؟ جل آپ رہے ہو نا، تکلیف کس کو؟ جو جلتا ہے اسی کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ اچھا کوئی بدقسمتی ہے کوئی مانتا بھی نہیں ہے کہ میں جلتا ہوں، یہ ایک ایسا جلاوا پا ہے کہ جلنے والے کو یہ نہیں اچھا یہ جل تو رہا ہے، اس کے ایک اندر بیٹھا ہوا کہ میں جل رہا ہوں، مگر یہ بتائے گا نہیں کہ میں جل رہا ہوں، کیونکہ پتہ ہے کہ اگر اس کو پتہ چلا، اگر یہ کنفرم ہو گیا کہ میں جلتا ہوں اور یہ کنفرم ہو گیا تو یہ جلنا خود ایک عیب ہے۔ جیلسی جس کو بولتے ہیں، حسد بولتے ہیں، یہ جلانا بولتے جلتا ہے یار اس کی ترقی سے۔ تو یہ اتنی ساری خرابیاں بھائی کیوں پال کر بیٹھے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو ذہنی دباؤ کا شکار کر کر آپ بیٹھے ہیں؟ کیوں فالج کو اور ہارٹ اٹیک کو دعوت دے رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ نمازیں پڑھو، اللہ کو راضی کرو۔ ایک مسلمان کو اگر کوئی ترقی، عزت، شہرت، نعمت ملتی ہے تو اس پر خوش ہو جاؤ یار، خوش ہو جاؤ یار، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ اللہ تجھے اور دے یار، اللہ تجھے اور دے، یوں اللہ تجھے اور ترقی دے۔ تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تجھے بہتری دے، تجھے اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی بہتری دے۔ دعائیں دینا سیکھو بھائی، دعائیں دینا سیکھو، خدا کا واسطہ اپنے۔ اچھا اس میں آپ ہی کا بھلا ہے، آپ اس کو دعائیں دو یا نہ دو، اس کے مقدر میں جو رب نے کر دیا نا وہ تو مل کر ہی رہے گا۔ اب آپ اگر دعائیں دیتے ہو اور آپ خوش ہوتے ہو، یقین مانو سے آپ کا بھلا ہے۔ میری ایک اسلامی بھائی سے بات ہوئی، اس کو تھوڑا سا وہ بیچارے غصہ آ جاتا تھا، کو تھوڑا سا یوں عرض کی کہ یار آپ غصہ مت کیا کرو نا،
اور موقع ملا تھا، وہ بیچارہ خود ہی اس سے اظہار کیا اگر میں اس کا کیا حل نکالوں، تو میں نے اس کو حل جو میری موٹی عقل میں آیا میں نے اس کو عرض کیا. تو اس نے مجھے ایک بڑا پیارا واقعہ سنا. بولا یار آپ نے مجھے سمجھایا تھا. میں بیٹھا تھا کسی کا انتظار کر رہا تھا، وہ آیا نہیں. مجھے غصہ تو بہت آ رہا تھا لیکن آپ کی بات بھی یاد آ رہی تھی. تو پھر کیا ہوا، بولا جب وہ بہت انتظار کرا کے جب آیا نا تو میں اسے مسکرا کر بات کرنے لگا. اچھا میں اسے مسکرا کر بات کر رہا ہوں، وہ میرا یہ مزاج اور یہ انداز دیکھو وہ بھی مسکرا رہا ہے. یعنی اس کو یہ کہ اس کو کیا ہو گیا یار، یہ تو بڑا غصے والا آدمی تھا. تو میں نے اس کو پوچھا کہ یار یہ بتاؤ تم کو سکون ملا کہ نہیں ملا. آپ سنیں میری بات. میں نے اس کو یہ پوچھا تم نے غصہ نہیں کیا، اس کو بھی مزہ آیا، یہ بتاؤ یار آپ کو سکون ملا کہ نہیں ملا. اور میرے کو بہت سکون ملا یار، تبھی تو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. کہا یہ نا بھلا کس کا ہوا اصل میں؟ آپ کا، آپ کا بھلا ہے. یہ چیرنا جلنا یہ ان چیزوں سے اب نکل جاؤ. بھائی کیا کیا اس نے، کیوں اس کے لیے بدگمانیاں کرتے ہو، کیوں اس کے عیب تلاش کرتے ہو، کیوں اس کی برائیاں کرتے ہو، کیوں حسد کرتے ہو؟ اس نے آپ کو بگاڑا کیا ہے یار؟ کچھ بھی نہیں کیا. اگر چلو بگاڑا بھی ہے تو حدیث پاک کتنی واضح، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر. ہے یا نہیں ہے؟ کرو. یعنی بعض اوقات کسی کو اگر پوچھو نا بھائی تمہیں اس سے وہ کتنا ہمارے بازاری لینگویج میں عام طور پہ کہتا ہے یہ سڑتا ہے. اس کو مجھے تو اسے کیوں سڑتا ہے؟ وہ بات پتہ نہیں یار، مجھے نہیں اچھا لگتا. تو یہ بغض ہے، آپ کے اندر کا کوئی بغض ہے، آپ کے اندر کی کوئی یہ باطنی بیماری ہے، اس کو دور کریں. ہاں اللہ نہ کرے یہ کہیں ایمان نہ برباد کر دے. یہ عجیب و غریب قسم کی بات بیماریاں ہوتی ہے باطنی، اس کو ہلکا نہ جانے. تھوڑا بہت آدمی کو جسمانی بیماری ہوتی ہے، ٹیسٹ میسٹ کراتا ہے نا تو پتہ چل جاتا تو علاج کراتا ہے. یہ آپ کو میں ٹیسٹ کر رہا ہوں، آپ یہ سمجھے کتابوں سے پڑھ کر کوئی چیزیں جو سمجھی ہیں وہ ٹیسٹ چیزیں دے رہا ہوں. بھائی کیوں آپ کی اس کی گاڑی ہے آپ کو کیوں اچھا نہیں لگا؟ چلے بتائیں کیوں اچھا نہیں لگا؟ اس نے اچھے کپڑے پہنا ہوا کیوں اچھا نہیں لگا؟ اچھا اس نے کوئی اچھا مشورہ دیا تھا یہ بھی آپ کو اچھا نہیں لگا، نہیں مجھے اس نے مشورہ کیوں دیا؟ بھائی مشورہ دے دیا معاف کر دو اس کو یار، اس کو تھوڑی پتا تھا کہ آپ کو برا لگ جائے گا. یعنی بعض اوقات ایسا عجیب و غریب ہو جاتا ہے کہ اللہ کی بنا خالی جیسے کہ نہیں. بعض اوقات ساس کو بہو اچھی نہیں لگتی، اور ساس بہو کو کوئی مشورہ دے دے نا تو بہو کو خراب لگ جائے گا. اللہ. اچھا نند بھابھی کو کوئی مشورہ دے دے، اللہ بھابھی کو ایسا مشورہ دیا کیوں؟ تو اب کیا نند کو جو سمجھا دے، یعنی یہ میں کہہ رہا کہ نند کو اپنے سمجھا دے کہ نند بھابھی ساس بہو ان کو اپنے سمجھا دیں کہ دیکھو تمہارے سامنے بیٹھ کر ناک سے کھاوے نا منہ کے بجائے نیوالا ناک میں ڈال رہی ہے، تب بھی اس کو نہ بولو کہ ناک سے نہ کھاوائے منہ سے کھاوائے، نہ بولو برا لگ جائے گا. ہو سکتا ہے آپ کو برا لگ جائے کہ نہیں سے کیوں میرا ناک تھا میرا نیوالا تھا، میں ناک سے کھاؤں گا منہ سے کھاؤں میری مرضی ہے، ادھر بھی سورا کے ادھر بھی سورا کے، اس کو کیا تکلیف تھی؟ اب اس کا کوئی حل ہے نہیں ہے نا. میں آپ کو ایک مسکراہٹ والے خوش طبعی والے انداز سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک گھروں میں بیٹھے ہوئے عاشقان رسول کیا ہو گیا یار؟ کیوں ایک دوسرے سے آپ لوگ جلتے ہو؟ کیوں ایک دوسرے سے بے مروتی کا اظہار کرتے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کے ساتھ حسد کریں ہم؟ اگر کوئی اچھی بات کرتا ہے تو مان لیں، اگر کوئی اچھی بات نہیں کی تو معاف کر دیں. توڑ کر مت بیٹھیں. ایک دوسرے سے جو تعلق توڑ کر بیٹھتے ہیں، دل میں گندگی جمع کر کے بیٹھتے ہیں، آپ کو خود ہی مزہ نہیں آئے گا، غصہ آ رہا ہوگا. اس کے نتیجے غصہ آئے گا، چڑچڑاپن ہو جائے گا. تو کبھی کس پہ غصہ نکالیں، کبھی اپنے آپ کو غصہ نکالیں گے. وہ کبھی مطلب کہ کھانا جل جائے گا، نقصان الگ. پیاز کاٹتے کاٹتے غلط پیاز کاٹ دیں گے، سبزی برباد ہو جائے گی. کوئی غصے میں کوئی گلاس ٹوٹ جائے گا. یہ مالی نقصان الگ ہے. ہاں مالی نقصان الگ ہے. زور سے کرسی پہ بیٹھے گا تو کرسی ٹوٹ جائے گی، آپ گرو گے تو آپ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. یہ سارے نقصانات الگ ہیں. کس کو ہوئے؟ آپ کو ہوئے. جس سے آپ کو جلن ہے نا اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس کی موج لگی ہوئی ہے. اس کے مقدر میں اللہ نے ترقی دی ہے، وہ ترقی کر رہا ہے. اس کو عزت دی ہے، اس کے مقدر میں عزت ہے، اس کو عزت مل رہی ہے. اللہ نے اس کے مقدر میں کامیابی کی، اس کو کامیابی مل رہی ہے. تو نہ کریں نا اس طرح. محبت کریں، پیار کریں ایک دوسرے کے ساتھ، ادب کریں، احترام کریں ایک دوسرے کے ساتھ. اگر میری کوئی بات آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار اس سے بات کی ہے جو ہمارے اندر ایک ملاپ، ایک محبت اور ایک پیار کا ماحول اور ایک سکون کا ماحول
فراہم کر سکتی ہے اس کی یہ باتیں تو مان لیجئے. اور اب بھی اسی وقت فون کر کوئی مطلب کوئی کانٹیکٹ بحال کر لیجئے. غیر شرعی تعلقات کی رہنمائی نہیں کر رہا میں. ہاں جو غیر شرعی تعلقات، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ناجائز طرف کے جو تعلقات جمع کر کے بیٹھے ان کو میں کوئی نہیں گائیڈ لائن دے رہا. نہ وہ روٹتا ہے روٹے، وہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے. وہ تو جس کو اسلام جوڑے وہ جڑے، جس کا اسلام نے توڑنے کا بات کی وہ ٹوٹ ہی جائے تو اچھا ہے. تو جہاں یہ غیر شرعی تعلقات ہے، جہاں شریعت نے منع کیا ہے، جس سے بات کرنا، جس سے تعلقات رکھنے کو شریعت پسند نہیں کرتی، اس سے نہیں تعلقات. یا تو میں آپس کے تعلقات، رشتہ داری، دوستی، پڑوس وغیرہ وغیرہ کہ وہاں بھی کوئی شرعی کمزوری اگر نہیں ہے تو، اور آپس کی ذاتی بغض و کینہ اور حسد ہوتا ہے. اور کچھ بھی نہیں ہے یار، کچھ بھی نہیں ہے. اب جیو نا، محبت سے جیو نا یار. زندگی ہے کتنی، وہ سکون ملے گا. اگر آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اگر کسی سے آپ کا کانٹیکٹ نہیں ہو رہا اور اسے بیٹھا بیٹھا آپ کو ایسا ہے کہ نہیں کانٹیکٹ کرنا، کوئی وجہ نہیں ہے، ایسے ہی اگر لگتا ہے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ رابطہ کر لیں، ہمت کریں. اور اگر آپ دونوں سن رہے ہیں کہیں بیٹھ کر، 3 سن رہے ہیں کہیں بیٹھ کر، 12 سن رہے ہیں، 10 سن رہے ہیں کہیں بیٹھ کر، اگر آپ سے کوئی سا رابطہ کر لے تو آپ اس کو مثبت اور پوزیٹو جواب دے دیں. آپ دونوں کو مزے کی نیند نہ آئے، مثال دے رہا ہوں، تو اللہ نے چاہا تو پھر آ جائے گی. کیا بولوں گا میں، آ جائے گی انشاءاللہ. آیت الکرسی پڑھ کے بھی تو آپ نے سونا ہے نا، آج سورہ ملک کی تلاوت کر کے بھی انشاءاللہ سونا ہے اللہ نے چاہا تو. تو اب کریں، فون کر لیں، رابطہ کر لیں، میسج کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، مزہ آ جائے گا. میاں بیوی میں بعض اوقات نہیں بن رہی ہوتی نا، خالی کی نہیں بن رہی ہوتی، اور ضد ہوگی یہ بات کرے گی تو میں کروں گا، وہ بولے گا یہ کرے گا تو میں کروں گی. تو کیوں اب ضد کرنے کے لیے شادی کی تھی کیا؟ کہ نکاح نامے میں لکھا تھا کہ جو ضد کرے گا وہ زیادہ کامیاب ہو جائے گا. ضد کرنے کے لیے شادی تھوڑی کی تھی، لڑنے کے لیے شادی تھوڑی کی تھی. اس کے لیے ہم نے شادی نہیں کی بھائی. ہاں یہ کہاں سے آ گئے آپ کے میرے، آپ کے اور ان دونوں کے بیچ میں؟ نہ بات کر لیں، سلامی کر لیں. چلیں آپ کو سلام کرتی ہوں، معاف کر دیجئے گا. وہ بولے چلو اب دیکھیں کون پہل کرتا، اللہ خیر کرے. میں نے تو دعوت دے دی ہے، سمجھے کہ میں نے تو کوشش کی آپ دونوں کے درمیان دیوار گرانے کی. اب جو پہل کر لے، کہتا ہے نا یار کوئی تیسرا آدمی، ویسا بھی ہوتا ہے بعضوں کا، دونوں میں سے لگی ہوئی تھی لیکن دل کرتا ہے میں کر لوں، لیکن ضد آگے آ جاتی ہے. بیچ میں اگر کوئی ساتھ دے دے نا تو راستہ کھل جاتا ہے. چلو میں ساتھ دیتا ہوں آپ کا، کسی کا بھائی ہوں، کسی کا کیا ہوں، میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں. ہمت کر لیجئے، بنیاد بنا لے. چلے اس کے کہنے پر میں کر لیتا ہوں، اس کے کہنے پر میں کر لیتی ہوں. بنیاد بنا لو. چلو اللہ مجھے ثواب سے محروم نہ کرے. آپ کا گھر آباد ہو، آپ کی محبتیں آباد ہوں، آپ کو سکون نصیب ہو جائے، اور مجھے اللہ تعالیٰ ثواب عطا کر دے. مجھے اور کیا چاہیے؟ اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے میرے اب تک کے سارے گناہ معاف کر دے، میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، اور مجھ جیسا گناہ گار آدمی بے حساب بخشا جائے، جنت میں آقا کا پروس پا جائے. اور مجھے کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ آپ مسلمانوں کا گھر آباد رہے، آپ عاشقان رسول کا گھر آباد رہے. بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں مکتوب پڑھتا ہوں بعض اوقات، بہت تکلیف ہوتی ہے. بعض شوہر ہوتے ہیں جو بیویوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، بعض بیویاں ہوتی ہیں جو شوہروں کے ساتھ اتنی زبردست زیادتی کر رہی ہوتی ہیں، بدتمیزیاں کر رہی ہوتی ہیں. میں نے شوہر کو، مردوں کو آنسوؤں سے روتے ہوئے دیکھا ہے، جو اپنی بیوی کی بدتمیزی و بداخلاقی کی وجہ سے آنسوؤں سے روتے ہیں، آنسوؤں سے روتے ہوئے دیکھا ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ عورت اللہ کو کیا جواب دے گی جو اپنے شوہر پر ظلم کرتی ہے، زیادتی کرتی ہے. یا بعض ایسے شوہر ہیں اتنا ظلم، اتنی زیادتی، اتنی بے وفائی اور اتنے بے مروتی کا اظہار کرتے ہیں اپنی عورتوں کے ساتھ. میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ بیچاری، اس کا تو یہاں کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مگر یہ مرد قیامت کے وقت اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ اچھا یہ اوپر لے کر ہی ہم اپنے گھروں کا سکون برباد کیا ہوا ہے. اگر کوئی سامنے والا غصے میں آ جائے نا تو آپ محبت کے 2 چھینٹے کے بول اس پر ڈالیں، انشاءاللہ یہ آگ بجھ جائے گی، نفرت کی آگ بجھ جائے گی. خیر میں نے اس موضوع پر کافی ٹائم لے لیا، لیتا رہتا ہوں اس موضوع پر ٹائم، آپ کو بھی پتا ہے، مگر مجھے یہ ایک خوشفہمی ہوتی ہے کہ جب بھی اس موضوع پر کچھ ٹائم لیا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ مثبت نتائج آئے ہیں، اور کافی گھروں سے ایسی اطلاعات آتی ہیں
کہ جن میں ایک وہ کہتے ہیں نا آئس سیل ٹوٹ جاتی ہے, کولڈ وار ہوتی ہے, بعض اوقات ٹھنڈی جنگ ہوتی ہے, کولڈ وار, لڑتے نہیں ہیں لیکن ایک دوسرے سے ملتے بھی نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی اچھی صورت بن جائے, مسلمان آپس میں مل جائیں, شیطان ناکام و نامراد ہو کر اپنی آگ میں جل جل کر یہ تباہ برباد ہوتا رہے اور ہمارا بھلا ہوتا رہے. چلے کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے نگران شورا, الحمدللہ سوجل ہم آپ کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں, میرے رب کا کلام. ماشاءاللہ آپ جس طرح ہمیں سمجھا رہے ہیں مسکرا کر, لگتا ایسا ہے کہ آپ کا دل کڑ رہا ہے, جل رہے ہیں, اندر میں کڑ رہے ہیں, اور الحمدللہ ہمیں آپ سمجھا رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہم سمجھنے والے بن جائیں. جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں انہیں بھی مدنی التجا ہے کہ جو حدیث پاک نگران شورا نے ہمیں بتائی کہ ہم سب اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. ماشاءاللہ, حوصلہ افزائی کا شکریہ. میں واقعی میں اگر کہوں کہ میرا دل دکھتا ہے جب میں یہ حالات دیکھتا ہوں, تو میرا دل دکھتا ہے. ہم بدل سکتے ہیں اگر ہم سنجیدہ ہو جائیں, بدلنا چاہیں تو ہو سکتا ہے, تبدیلی آ سکتی ہے, آ سکتی ہے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میرا نام محمد علی ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. حضرت آپ کی بارگاہ میں ایک عرض ہے کہ میں نے بچپن سے یہ سنا ہے اور اپنے بڑوں سے بھی یہ سنتا ہوا آیا ہوں کہ میدان حشر کا جو واقعہ ہے وہ میدان عرفات میں سجے گا. میدان عرفات جہاں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے, جہاں مسجد نمرہ موجود ہے. لیکن میں نے کچھ دن پہلے ذہنی ازمائش کی ایک کتاب سوالن جوابن کے اندر پڑھا ہے کہ میدان حشر کا واقعہ شام کی سرزمین پر پیش آئے گا. تو اس سلسلے میں میری تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجیے. دوسری درخواست یہ ہے حضرت کہ میں اس وقت بے روزگار ہوں, روزی کی تلاش میں ہوں. کئی جگہوں پر میں نے اپنی سی وی دی ہے لیکن کوئی جواب نہیں آیا, لہذا اس کے لیے بھی دعا کر دیجیے اور نوکری کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم آپ کو رزق حلال طیب عطا فرمائے, آسان بھی عطا فرمائے, اور یہ کہ فجر کی نماز کے بعد اشراق چاش تک دعا کرتے رہیں, نیکی کے کام کرتے رہیں, قرآن کریم کی تلاوت, اللہ توفیق دے مدنی حلقے میں شرکت کریں دعوت اسلامی کے, اور اشراق چاش کی نماز پڑھیں. چند دنوں تک یہ عمل کریں, میرے رب کی رحمت شامل حال رہی تو آپ پر رزق کا دروازہ کھلے گا. نمبر 1. دوسرا یہ کہ ذہنی آزمائش کی جو کتاب ہے اس میں جو جواب ہے وہی درست ہے. جو باہر شریعت میں بھی یہی لکھا ہے کہ میدان محشر یہ ملک شام میں, مطلب جو وہاں کے میدان کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہیں قائم کیا جائے گا. تو جو ذہنی آزمائش میں لکھا ہے نا وہ باہر شریعت کے مطابق لکھا ہے, وہی درست ہے. کال چلائیے. میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے. میں سردار آباد فیصل آباد ڈویژن اتار علاقہ شیشن تندرا سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ میرے رب کا کلام, کیا بات ہے اس سلسلے کی. اللہ عز و جل نگران شورا کو شاد و آباد رکھے, ترقیاں عطا فرمائے, نظر بد سے بچائے. نگران شورا کبھی آپ پھر دوبارہ سلسلہ ذہنی آزمائش میں تشریف لائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوصلہ افزائی کرنے کا بہت بہت شکریہ. ذہنی آزمائش میں دیکھیں اگر کوئی صورت نکل آئی تو انشاءاللہ حاضری بھی دے دیں گے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں آج میٹرک کا امتحان دینے گیا تھا اور ایک لڑکے نے مجھ سے سوال پوچھا, میں نے اس کو بتایا نہیں. یہ اس کو میں کہہ رہا تھا خاموش ہو جاؤ تو نگران آ کر مجھے کہنے لگا پیپر واپس دو. پیپر اس نے میرا بھی لے لیا, اس لڑکے کا بھی. اس نے پھر مجھے کہا تم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, تمہیں شرم نہیں آتی, کچھ حیا کرو, کچھ شرم کرو. آپ سے سوال یہ ہے کہ پلیز اس کا کوئی جواب دے دیں. اس نے یہ جو لفظ داڑھی کے خلاف بولا ہے اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس کا کیا رد, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس کا کیا رد عمل ہوگا؟
اس کا یہی اچھا خاصا رد عمل ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ داڑھی ہے تو آپ نے اس کو جواب نہیں دیا، آپ نے اگر صبر و تحمل کے ساتھ اس کی بات سن لی، اس کو مطلب کہ اس کو معاف کر دیا ہے، تو یہ ایک داڑھی والے کے ایک اچھا عمل ہے۔ اور آپ نے چونکہ کچھ بقول جیسا کوئی سوال سے لگتا ہے آپ کی بات سے، تو آپ نے کچھ ایسا کام کیا نہیں تھا اور اس نے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی کر دی ہوتا، اس کو معاف کر دیجئے۔ اور اسے کہا کہ داڑھی رکھ کر تم ایسے عمل کرتے ایسے کرتے، اس کی بدگمانی تھی، اس کی غلط فہمی تھی، معاف کر دے اس کو۔ عموماً ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح کی طنز بھی کرتے ہیں، تانے بھی دیتے، تنقید بھی کرتے ہیں کہ یار داڑھی رکھ کر تم ایسا کام کرتے ہو، یہ کرنا نہیں چاہیے ویسے اس طرح۔ بھائی جھوٹ ہے، داڑھی والا بولے کہ بگیا داڑھی والا بولے، اگر بگیا داڑھی والا جھوٹ بولتا ہے، مثال کا تو داڑھی منڈا کر آئے اور جھوٹ بھی بولا، تو اس کے دو غلط کام کیے نا، ایک جھوٹ بولا ایک داڑھی منڈائی۔ اور اگر داڑھی والا جھوٹ بولتا ہے تو اس نے ایک غلط کام کیا نا، جھوٹ بولتا ہے، داڑھی تو نہیں منڈائی۔ احکام شریعت تو مسلمانوں پر واضح ہیں، مگر اب یہ کہ داڑھی والوں سے لوگ زیادہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ مذہبی آدمیوں کا تو یہ جھوٹ بھی نہیں بولتا ہوگا، تو جھوٹ تو ویسے ہی مسلمان کو نہیں بولنا چاہیے۔ تو یہ کہ داڑھی رکھ لیتے ہیں تو اس میں اس کی کچھ مزید اس کی احتیاط تقاضے بڑھ جاتے ہیں، تاکہ کیونکہ لوگ ہماری سنتے بھی تو نا، ہر آدمی کی سنتا بھی تو نہیں ہے۔ بھائی ایک عام آدمی بات کرنے جاتے کہاں لوگ سنتے ہیں، لیکن ایک داڑھی والا بات کر تو لوگ اس کی سنتے ہیں کہ نہیں یار ایک داڑھی والا بات کر رہا ہے، ایک مذہبی آدمی بات کر رہا ہے۔ تو جب ہماری لوگ سنتے ہیں تو جب ہمارے سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی تو پھر ہمیں کہتے بھی ہیں۔ تو یہ کہ کہنے والے کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ دل آزاری بھی ہوتی ہے، بدگمانی بھی ہوتی ہے، اور اللہ نہ کرے آپ کا کوئی ایسا کلمہ نہ منہ سے نکل جس سے وہ دین سے یا شریعت سے دور ہو جائے، سنتوں سے دور ہو جائے، آپ بھی احتیاط کریں۔ کال چلائیے۔ محمد شہزاد سردار آباد فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں۔ جب سے میں دیکھ رہا ہوں نا میرے رب کا کلام، عمران بھائی کا سلسلہ، میرے رب کا کلام بہت اچھا ہے، کوئی کام کرنے کو جی نہیں کرتا، یہ بہت پیارا ہے سلسلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، آپ نے حوصلہ افزائی کی، اللہ آپ کو دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، حضور یہ ارشاد فرمائے کہ سورہ ملک کی جو فضیلتیں آئی ہیں یہ پڑھنے کی فضیلتیں ہیں، یا اگر کوئی سن بھی لے تو اس کو بھی یہ فضیلتیں ملیں گی عذاب سے بچنے والی؟ دیکھیں پڑھنے کی تو لکھی ہوئی ہے، سننے کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ جو سننے کے اپنے فضائل تو ہیں، تو سننے سے بھی محروم نہیں رہنا چاہیے اور پڑھ بھی لینا چاہیے تاکہ وہ فضیلت بھی ہم کو ملے۔ کال چلائیے۔ رمضان اطاری، گلشن مدینہ، نہانگ، ضلع گلزار دیوس سرگودا سے عرض کر رہا ہوں، ہم کون سا عمل کریں کہ ہمارا تلاوت قرآن پاک میں دل لگے؟ حقیقت تو یہ کہ قرآن کریم ہی پڑھیں گے، اتنا پڑھیں کہ دل لگی جائے۔ یہ قرآن کریم ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ یہ خود ہی اپنے پڑھنے والے کو اپنے اندر مشغول کر دیتی ہے، اتنی عظیم کتاب۔ اس کو پڑھ رہے ہیں تو یہ مطلب قرآن کریم خود اپنے اندر سے اتنی آپ کو محبت اور آپ کو اتنا پیار اس کتاب سے ملے گا اور اتنی لذت اس کتاب سے ملے گی، اس عظیم کلام سے، کہ خود ہی اس کے پڑھتے رہنے کا جی کرتا رہے گا۔ البتہ مزید یہ کہ اللہ سے دعا کریں، سچی توبہ کریں، سچی توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر، میرے دل سے گناہوں کی گندگی دور کر، اور تیرے پاک کلام پڑھنے کی مجھے توفیق دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا دروازہ کھلے گا کہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کال چلائیے۔ محمد عمران بات کر رہا ہوں حدیثر گھر سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ رات کو یہ تلاوت سورۃ ملک کی کرنا ضروری ہے، اور یہ کیا فائدے ہیں رات کو اس کے؟ جو شخص رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، میں ایک کام کرتا ہوں، سورہ ملک کی جو تلاوت ہے یہ چونکہ ابھی میں نے بیان کر ہی دی ہے، تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو سورہ ملک کی تلاوت کے جو حدیث پاک میں جو فضائل آئے ہیں وہی میں انشاءاللہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ اچھی بات ہے آپ کی طرف سے کالز آ رہی ہیں، اور کالز کے اندر آپ سورہ ملک کے حوالے سے معلومات کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بھی ایک خوش آئین چیز ہے
کہ الحمدللہ ہمارے دیکھنے سننے والوں کو اس بات کی ایک رغبت پیدا ہوئی اور ایک ان کو محبت اور چاہت پیدا ہوئی کہ یار یہ ہم کو بھی یہ سننا چاہیے، یہ پڑھنا چاہیے کہ اس کی اتنی فضیلت ہے۔ تو میں نے سامنے ابھی میں نے مدنی پن سورہ یہ کھول لیا ہے اور اس کے صفحہ نمبر 82 پر سورہ ملک کے فضائل لکھے ہوئے ہیں، تو میں انشاءاللہ صفحہ نمبر 82 کی طرف جا رہا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ لیجئے، ایک حدیث پاک میں ہے بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری یعنی پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے، یعنی سورہ ملک۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو اپنے قاری یعنی پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی، اور وہ یہی سورہ ملک ہے۔ ایک اور حدیث سورہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، تو اس کے قدم کہیں گے تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو وہ کہے گا کہ تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا۔ پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو سر کہے گا تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ سورت روکنے والی ہے، عذاب قبر سے روکتی ہے۔ تو رات میں اس کا نام سورہ ملک ہے، جو اسے رات میں پڑھتا ہے بہت زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر پر اپنا خیمہ لگایا مگر انہیں علم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے، لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہاں کسی شخص کی قبر ہے جو سورہ ملک پڑھ رہا ہے۔ اس نے پوری سورت ختم کی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے قبر پر خیمہ تان لیا مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے، جب وہاں ایک ایسے شخص کی قبر ہے جبکہ وہاں ایک ایسے شخص کی قبر ہے جو روزانہ پوری سورہ ملک پڑھتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی روکنے والی ہے، یہی نجات دلانے والی ہے جس نے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا۔ اچھا، اب بہت خوبصورت ایک اور حدیث سنیے، انشاءاللہ عاشقان رسول کو اور مزید لطف نصیب ہوگا کہ کنز العمال کی حدیث ہے۔ ہمارے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری خواہش ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ ہاں، مزہ آ گیا، کیا بات ہے مدینے کی۔ تو یوں مطلب کافی اس میں روایتیں موجود ہیں۔ کافی حدیثیں موجود ہیں، تو یہ اس کو پڑھیں۔ جب میں نے ابھی بیان کیا تھا کہ یہ قیامت کے روز حشر میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی، ایسی کوئی روایت، ایسے الفاظ میرے سامنے نہیں ہے، اپنے رب کے پاس جھگڑنے والی ہے یہ لکھے ہے الفاظ۔ تو قیامت اور حشر کا اس میں کوئی ذکر میں نے ابھی تک نہیں پڑھا، تو میں ان کلمات سے رجوع کرتا ہوں کیونکہ میں نے پڑھا نہیں ہے۔ اگر یہ کلمات نہیں ہے تو ایڈٹ کر دیجیے گا، لیکن ابھی جو میں نے فضیلتیں بیان کی ہیں یہ آپ کو میں نے مدنی پن سورہ صفحہ نمبر 82 پر اس کے فضائل لکھے تھے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
निगरानी शुरा की बारगाह में मेरा सलाम है। मोहम्मद इरफान अत्तारी, शोबा खुदामद मसाजिद, मुल्तान से अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर, माशाअल्लाह आपका सिलसिला मेरे रब का कलाम बहुत ही प्यारा सिलसिला है। अल्लाह तबारक व तआला आपको और आपके तमाम सिलसिलों को ढेरों ढेर बरकत अता फरमाए। मेरी कुछ रिश्तेदारों से अदावत थी, लड़ाई झगड़ा था। मैं नियत करता हूँ आज निगरानी शुरा की गुफ्तगू सुन के अल्हम्दुलिल्लाह दिल बड़ा मुतमईन हुआ, तो मैं नियत करता हूँ कि इंशाअल्लाह सवजल उन रिश्तेदारों से तमाम जिनके साथ मेरे मसाइल थे इंशाअल्लाह सवजल उनसे मैं जो कता ताल्लुकी की हुई थी वो खत्म कर दूंगा। अल्लाह ने चाहा तो आप इस्तकामत की दुआ फरमा दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मदीना मदीना माशाअल्लाह बहुत अच्छा, अल्लाह आपको इस्तिकामत दे। भाई ये है कि अगर आपने किसी के यानी कोई भी इस तरह के इस्लामी भाई हैं, अगर आपने अपने किसी भी के हक दबाएं तो हकदारों को उसका हक लौटा दीजिए। जब तक आपके पास उसका हक है, उसे पता है कि इससे मेरा हक खाया है, तो उसका दिल साफ कैसे होगा बेचारे का, वो भी तकलीफ में रहेगा कि यार मुझे मेरा हक तो दे दो। तो हकदारों का हक भी लौटा दीजिए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप का किसी ने हक खाया है तो आप चाहें तो आप अपना हक माफ कर दें, ये भी मुमकिन है। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। क्या अजब कि आपका ये अमल आपकी मगफरत का सबब बन जाए, बेहिसाब मगफरत का सबब बन जाए। तो बिल्कुल सुलह करें और बहुत अच्छे तरीके से सुलह करें। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने तकलीफ बड़ी शिद्दत की दी हुई होती है, लेकिन माफ़ी मांगने का या सुलह करने का जो तरीका है ना, ये बड़ा मतलब कि उस अंदाज का नहीं होता। तो ज़ख्म गहरा होता है तो मरहम भी बड़ा सही लगाना पड़ेगा आपको। तो ये भी ज़रा मेहरबानी कीजिएगा। जो भी इस तरह के इस्लामी भाई अगर कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह आपको वाकई कोशिश करने वाला बनाए और एक ऐसी लहर चल जाए, ऐसी ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके चलें कि रूठे हुए टूटे हुए मन जाएं, मिल जाएं, जुड़ जाएं। चलें, कॉल चलाइए। अरे मैं सच्ची बताऊं, मैं इस तरह की कॉल का मुंतजिर था कि एक आध कॉल आएगी जरूर इंशाअल्लाह ताला। तो वो कहते ना दिल में ठंड पे आ जाती है कि यार किसी ने सुना और माना, माशाअल्लाह मजा आ जाता है, अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इमरान भाई, आप वक्त मुस्कुराते रहते हैं, इसकी क्या वजह है? कोई खास इसमें आपका रुझान है? तो एक ये बात करनी थी कि मैं आपसे मुलाकात चाहता हूँ, तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अक्सर गाना आपसे सुनते रहता हूँ। तेलंगाना से मोहम्मद अत्तारी अर्ज कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या मुस्कुराते? मैं पहला जुज नहीं समझा सवाल। ये मुस्कुराते रहते हैं? अच्छा, मैं मुस्कुराते रहता। अब दुआ करें अल्लाह करीब इखलास नसीब करे और मुझे अच्छी नीयतें भी अता फरमाए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप दुआ दे दीजिएगा। हज़रत उम्मे दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मरतबा हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि क्या बात है, जब देखती हूँ आप मुस्कुराते हैं। खुलासा हदीस पाक का रिवायत का मजमून है कि क्या वजह है कि मैं आपको जब देखती हूँ मुस्कुराते हैं। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैंने देखा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुझे देखते थे मुस्कुराते थे, तो मैं भी मुस्कुराता हूँ। किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ। उनकी ये प्यारी प्यारी नीयतें थी। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जब भी देखा इस तरह देखा कि आप मुस्कुराते थे। तो तबस्सुम, मुस्कुराना, ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी अदा है, बड़ी खूबसूरत अदा है। इससे लोग आपके करीब आते हैं। जो लोग मुंह चढ़ा कर बैठते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तंज ताना तनकीद करते रहते हैं, लोग उनसे दूर भागते हैं। तो जो बात मुस्कुरा कर की जा सकती है, मुस्कुरा कर अगर रहा जा सकता है तो मुस्कुराए। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसे भी मौक़े आते हैं जहाँ मुस्कुराना ही बेमहल होता है, उसका कोई तुक ही नहीं होता। या बाज़ औक़ात ऐसे मौजू या ऐसी बात बयान करनी होती है कि वहाँ पर मुस्कुराहट के बजाय आपके अपने जज्बात और आपके इमोशंस आपके साथ चल रहे होते हैं, बल्कि आप
مسکرانے کے بجائے آپ کے آنسو آپ کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، آپ کے ہونٹ پہ مسکراہٹ نہیں ہوتی، آپ کی آنکھوں سے آنسو ہوتے ہیں. تو جیسے ہی موقع محل، تو یہ کچھ آپ کے سوال کے ضمن میں چند ایک باتیں ذہن میں آئی، میں نے عرض کر دی. ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا، تو میں باب المدینہ کراچی میں جب ہوتا ہوں تو اب تک تو میرا یہ معمول ہے اور میں نے نیت کی ہوئی ہے، ہر اتوار کو عصر کی نماز کے بعد میں عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں ملاقات کی صورت بنتی ہے. تو تشریف لے آئیے گا اگر آپ آنا چاہیں تو، مگر کنفرم کیجیے گا کہ میں باب المدینہ کراچی میں ہوں. تو انشاءاللہ تعالی میں نے نیت کی ہوئی ہے کہ جب رہوں گا ملاقات کرتا رہوں گا. ملاقات ہوتی ہے، دکھی پریشان بھی آتے ہیں. ہمارے وہاں تعویذات کا بستہ بھی ہوتا ہے، تو بیچاروں کو تعویذ لینا ہوتا ہے، تو وہیں ہاتھوں ہاتھ ان کو تعویذ بھی مل جاتے ہیں. پھر آخر میں ہم الحمدللہ 5-7 منٹ بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، تاکہ ایک دکھی پریشان حال بھی آتے ہیں تو ان کا بھی ایک بوجھ ہلکا ہونے کی صورت ہوتی ہے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ساجد حسین ہے، میرا تعلق پاکستان آرمی سے ہے. میں چند سیکٹر سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مدنی چینل کا پروگرام، ہر پروگرام مدینہ مدینہ ہے، اور آپ کی تو میرے پیارے پیارے نگران شورا صاحب، آپ کی تو ماشاءاللہ بات ہی نرالی ہے. تو بابا جان سے کہیں کہ ہم آرمی والوں کو بھی ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اور میں اپنے پیارے پیارے نگران شورا صاحب سے یہ کہوں گا کہ جو میرے بچوں کی امی نے آپ کا چینل دیکھ کر نماز شروع کی ہے اور پھر ختم کر دی، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے کہ چند ایسے مدنی پھول عطا فرمائیں کہ وہ دوبارہ سے نماز شروع کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوصلہ افزائی فرمانے کا بہت بہت شکریہ، مدنی چینل پسند کرنے کا بھی شکریہ. میں نے تو میل سنت سے ہماری پاک آرمی کے تمام عاشقان رسول کے لیے خیر کے کلمات سنے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی سنی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بچوں کی امی کی نماز کے حوالے سے ان کو مدنی پھول دینے سے قبل میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی، آپ سے عرض یہ کروں گا کہ اس طرح مدنی چینل پر آپ نے ان کی نماز نہ پڑھنے کا اعلان کر دیا. چلو نام تو انہوں نے شاید، میرا خیال نام انہوں نے نہیں دیا نا کہ آپ کون ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے، شاید میں نے غور نہیں کیا. تو اب ان کو پتہ تو چلی گیا ہوگا، یہ تو پہچان ہی رہی ہوگی آواز کہ آپ نے اتنے سارے مطلب کے بیچ میں آپ نے یہ اعلان کر دیا. تو اس سے بعض اوقات اصلاح ہونے کے بجائے ناراضی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو ایسی چیزیں نجی طور پر بیان کی جاتی ہیں. اچھا، یہ بھی بیان کی جا سکتی ہے کہ کسی کی بیوی اگر نماز پڑھتے پڑھتے نماز پڑھنا چھوڑ دے، مثال کے طور پر یہ سوال بن سکتا ہے کہ آپ کا، مثال کا جیسا آپ نے کہا اسی کو میں دوہرا دیتا ہوں مگر اس انداز پر کہ آپ کا بیان سن کر کسی کے بچوں کی امی نمازی بن گئی تھی، اب پتہ چل اب یہ کہ وہ بیچارے وہ نماز نہیں پڑھتی، تو وہ کیسے پڑھے نماز. تو یہ تھوڑا سا آدمی ڈائریکٹ نہیں ہو جاتا نا، انڈائریکٹ ہو جاتا ہے. ناراض مت ہوئیے گا، میں کہا چلے آپ کو عرض کر دوں اور آپ کے ذریعے ہو سکتا ہے یہ کئیوں کا بھلا ہو جائے. البتہ نماز قضا کرنا بلا اجازت شرع حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور نماز یہ دین کا ستون ہے، نماز کے بغیر انسان کسی کام کا نہیں ہے. جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اپنے گھر میں سکون چاہتے ہیں، اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ نماز ہرگز ہرگز نہ چھوڑیں اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ٹیلی تھون کے حوالے سے ہمارے ذمہ داران اسلامی بھائیوں نے بہت ساری کوششیں کی ہیں. آپ ان اسلامی بھائیوں کے لیے یا ان اسلامی بہنوں کے لیے جنہوں نے کوششیں کی ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں. جزاک اللہ خیرا و کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، میں نے آج ہی ایک صوتی پیغام ذمہ داران کے نام جاری کیا ہے، اور اس میں میں نے جو مجھے اس وقت کلمات ذہن میں آئے میں نے عرض کیے، لیکن یہ کہ مدنی چینل کے ذریعے بھی میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں کہ الحمدللہ عز و جل کل 5 مارچ کو ایک بڑی تعداد اسلامی بھائیوں کی اور اسلامی بہنوں کی بھی جن کی کارکردگی ملتی رہی،
انہوں نے میں کہہ سکتا ہوں کہ انتھک کوشش کر کے انہوں نے ٹیلی تھون کو کامیاب کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، بلکہ کئی دنوں سے ہمارے ذمہ داران لگے ہوئے تھے، لیکن کل اور جو گزشتہ ہفتے کی جو رات تھی وہ ان کی کوششیں اپنی مثال آپ تھیں۔ میں اولاً ان تمام عاشقان رسول کا جنہوں نے اپنے یونٹس اپنے رقم جمع کروائیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، نیز جنہوں نے جمع کی، کوشش کی، نیتیں کروائیں، ذہن بنایا، ساتھ دیا، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں، اور بالخصوص جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام، ناظمین مجلس، پیارے پیارے طلباء کرام، جامعۃ المدینہ کی طالبات اور معلمات اور باجیاں، اسی طرح دیگر ہمارے شعبہ جات کے اسلامی بھائی، اور ساتھ ساتھ مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کے ان کے ناظمین، قاری صاحبان، مجلس اور کئی طلباء مدنی منوں نے اپنے گھر والوں کے ذریعے ان سب نے مل کر ماشاءاللہ ایک اچھا حساب کتاب کیا، نظام بنایا اور ٹیلی تھون کو کامیاب کرنے کی انہوں نے پوری کوشش کی۔ مدنی چینل کے مدنی عملے کا بھی شکریہ ادا کروں، کال سینٹر پر اور بستے لگائے، پتہ نہیں کیا 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 کیا، تو یہ سب الحمدللہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو، ان سب کی پیشکشوں کو قبول کرے اور ان تمام تر امور کو ہم سب کی بے حساب مغفرت کا ذریعہ بنا دے اور ہم بخشے جائیں اللہ کے حضور، ہم سے پرسش نہ ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب ایک امپورٹنٹ میٹر یہ ہے کہ جن اسلامی بھائیوں نے نیتیں کی ہیں ان کی نیتوں کے مطابق اللہ انہیں عمل کی بھی توفیق دے، لہٰذا اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ جنہوں نے نیتیں کی ہیں ان کو یاد دہانی کروائیں، اور جنہوں نے نیتیں کی ہیں وہ یاد دہانی سے پہلے، اگر اب بھی آپ سن رہے ہیں کہ آپ نے نیت کی تھی کل یا اس سے پہلے اور اب تک آپ نے رقم جمع نہیں کروائی، تو مہربانی کر کے آپ اپنا یہ مدنی عطیات آپ متعلقہ اسلامی بھائیوں تک، ذمہ داران تک جمع کروا دیجئے، اور جو اسلامی بھائی لے سکتے ہیں نیتوں کو یاد دلائیں اور ان سے ضرور بھی ضرور یہ رقم حاصل کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ کالز ہو سکتا ہے ہوں گی، لیکن شاید ہمارے دوسرے سلسلے کا بھی وقت ہے اور وہ بھی شاید تیار ہوں گے۔ میرا خیال ہے علم کی کہکشاں ہیں، اچھا وہ اتوار مغرب کے بعد ہو گیا، کیا بات ہے مدینے کی۔ چلیں تو کچھ کال چلا دیں پھر انشاءاللہ آپ سلسلہ ختم کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ فیضان علم سلسلہ ریکارڈڈ ہے جی، ماشاءاللہ ہمارے مفتی محمد قاسم صاحب کا سلسلہ ہے فیضان علم۔ فیضان علم تو ماشاءاللہ یہ بڑا خوبصورت علم و حکمت سے کے مدنی پھولوں سے بھرپور سلسلہ ہے، یہ انشاءاللہ ابھی کچھ ایک دو چند کالیں لے کر پھر ہم چلتے ہیں سلسلے کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد جہان ہے، میں ضلع دادو سے عرض کر رہا ہوں، نگران شورا کے بارگاہ میں عرض ہے۔ ماشاء اللہ میرے رب کا کلام سلسلہ فرماتے ہیں بہت اچھا ہے، الحمدللہ مدنی چینل کا بہت سلسلہ اچھا ہے، پر ایک بات آپ سے میں ضرور عرض کروں گا، اگر میں میرے رب کے کلام میں ایک یہ ہو جائے، میرا مشورہ ہے آپ سے، جو سورہ فاتحہ ہے وہ سورت تلاوت ہو جائے اور اس کا ترجمہ ہو جائے اور اس کی کچھ تفسیر بیان کی جائے اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو تو مدینہ مدینہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اسے کسی ایک سلسلے میں لے لیا جائے، سورہ فاتحہ بھی بیان ہو جائے، اس کے فضائل بیان ہو جائے، اس کی تلاوت ہو جائے، اس کی کچھ تفسیر جو قرآن کریم کی بیان ہوئی ہے وہ ہو جائے، تو ایک سلسلے میں تو یہ کیا جا سکتا ہے، اس کو غور کر لیتے ہیں، اللہ آپ کو مشورہ دینے کا بھی ثواب عطا فرمائے۔ چلتے ہیں دوسرے سلسلے کی طرف، اللہ کریم ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن پڑھوں کاش خدایا، ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے،
اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے.